یونیورسل لاجک میں خوش آمدید۔ ہم ایک ایسی کائنات میں رہتے ہیں جہاں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے۔ ہر حرکت، ہر تبدیلی اور ہر نظام ایک قانون کے تحت کام کرتا ہے۔ یونیورسل لاجک انہی قوانین کو سمجھنے کی ایک سنجیدہ کوشش ہے، جہاں سائنس، منطق اور حقیقت آپس میں مل کر کائنات کے رازوں سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ علم کے سفر میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج ہم جس کتاب پر گہرائی میں جا رہے ہیں وہ ہے جیرڈ ڈائمنڈ کی دی تھرڈ چمپینزی۔ جی، دی ایوولوشن اینڈ فیوچر آف دی ہیومن اینیمل۔ بالکل، اور آج ہمارا مقصد ایک بہت ہی بنیادی سوال کو سمجھنا ہے۔ وہ کیا چیز ہے جو ہمیں انسان بناتی ہے؟ ایک ایسا سوال جو فلسفیوں اور سائنسدانوں کو صدیوں سے پریشان کیے ہوئے ہے۔ صحیح، ہم شعر کہتے ہیں، آرٹ بناتے ہیں، سیاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی جینیاتی حقیقت دیکھیں تو ہم ایک بنمانوں سے زیادہ مختلف نہیں ہیں۔ اور کتاب کا مرکزی نقطہ بھی یہی ہے کہ ہم دراصل تیسرے چمپینزی ہیں۔ تو آج ہم اسی معمے کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں ایک ایسی حقیقت سے جو پہلی بار سننے میں شاید یقین نہ آئے۔ اچھا؟ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ انسانوں اور چمپینزیوں کا ڈی این اے، یعنی جو ہماری حیاتیاتی ساخت ہے، وہ 98.4% ایک جیسی ہے۔ جی۔ اب یہ 98.4% صرف ایک عدد لگتا ہے، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ یہ کتنا بڑا فرق ہے یا کتنا چھوٹا؟ دیکھیں، یہ سوال ہی اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ جب ہم کہتے ہیں 98.4% تو اس کا مطلب ہے کہ فرق صرف 1.6% کا ہے۔ صرف 1.6%؟ جی، اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال دیتی ہوں۔ ایک عام گھوڑے اور زیبرا کے درمیان جینیاتی فرق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اچھا؟ ہاں، مطلب حیاتیاتی طور پر ہم چمپینزی کے اتنے قریب ہیں جتنے دو مختلف قسم کے چوہے بھی آپس میں نہیں ہوتے۔ واہ، یہ تو واقعی حیران کن بات ہے۔ اور یہی بات اس کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسی 1.6% کے معمولی فرق نے ایک نو کو چاند پر پہنچا دیا، اور دوسری آج ہمیں چڑیا گھروں میں نظر آتی ہے۔ بالکل۔ آج ہم اسی 1.6% کی کہانی کو سمجھیں گے کہ آخر اس میں ایسا کیا جادو ہے۔ تو یہ صرف ایک سائنسی حقیقت نہیں، بلکہ ڈائمنڈ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ فطرت میں ہمارا اصل مقام کیا ہے۔ جی، وہ ہمیں ارتقائی درخت پر ہمارا صحیح پتہ بتا رہے ہیں۔ اگر ہم پرائمیٹ فیملی کی تاریخ دیکھیں تو لاکھوں سال پہلے گبنز کی شاخ ہم سے الگ ہوئی، اس کے بعد اورنگتان الگ ہوئے، پھر غوریلا کی باری آئی۔ ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آج سے تقریباً 70 لاکھ سال پہلے افریقہ میں ہماری اور چمپینزی کی مشترکہ نسل دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 70 لاکھ سال پہلے؟ جی، ایک شاخ سے بونوبو اور چمپینزی نکلے اور دوسری سے ہم انسان۔ ارتقائی وقت کے پیمانے پر 70 لاکھ سال کوئی بہت لمبا عرصہ نہیں ہے۔ مطلب ہم کل ہی الگ ہوئے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں۔ اگر ہمارے حیاتیاتی طور پر اتنے ہی قریب ہیں تو پھر تو چڑیا گھر میں کسی چمپینزی کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے۔ یہ تو ہمارے کھوئے ہوئے کزن جیسا معاملہ ہوا ہے نا؟ بالکل، اور کتاب اسی اخلاقی پہلو پر بہت زور دیتی ہے۔ اچھا؟ ڈائمنڈ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم جینیاتی طور پر ان کے اتنے قریب ہیں تو کیا ہمارا ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ ٹھیک ہے؟ مطلب انہیں قید میں رکھنا یا ان پر تجربات کرنا؟ جی، کیا انہیں تفریح کے لیے پنجروں میں قید کرنا، ان پر میڈیکل تجربات کرنا، یہ سب اخلاقی طور پر درست ہے؟ وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ فرض کریں اگر ہمیں آج کہیں نیانڈرتھال کی کوئی زندہ آبادی مل جائے تو کیا ہم انہیں بھی جانور سمجھ کر قید کر لیں گے؟ یقیناً نہیں، ہم انہیں انسانی حقوق دیں گے۔ کتاب ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم نے انسان اور جانور کے درمیان جو ایک سخت لکیر کھینچ رکھی ہے، کیا وہ واقعی اتنی واضح ہے؟ لیکن ایک منٹ جی، کیا ہم یہاں چمپینزیوں کے بارے میں کچھ زیادہ ہی رومانوی نہیں ہو رہے؟ اچھا، کس لحاظ سے؟ مطلب آخر وہ بھی تو جنگلی جانور ہیں۔ بالکل ہے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف انتہائی تشدد کرتے ہیں، یہاں تک کہ سنا ہے اپنے ہی بچوں کو مار دیتے ہیں۔ جی، یہ بھی حقیقت ہے۔ تو کیا ان پر انسانی اخلاقیات کے پیمانے لاگو کرنا، کیا یہ درست ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ کتاب کا مقصد یہ کہنا نہیں کہ چمپینزی معصوم ہے، وہ ویسے ہی ہیں جیسے فطرت نے انہیں بنایا ہے۔
ڈائمنڈ کا نقطہ یہ ہے کہ ان کا رویہ، چاہے وہ محبت ہو یا تشدد، ہمیں اپنی جبلت کی یاد دلاتا ہے۔ ان کی سیاست، ان کی گروہ بندی، اس میں ہمیں انسانی تاریخ کی جھلک نظر آتی ہے۔ بالکل۔ بات انہیں انسانی حقوق دینے کی نہیں، بلکہ اس بات کو تسلیم کرنے کی ہے کہ حیاتیاتی طور پر ہمارے اور ان کے درمیان کوئی گہری کھائی موجود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تو طے کر لیا کہ ہم ایک خاص قسم کے بن مانوس ہیں، لیکن ہم ایک بہت ہی مختلف قسم کے بن مانوس ہیں۔ جی، لاکھوں سال تک ہمارے آباء و اجداد بقول مصنف چمپینزیوں سے کچھ بہتر ہی تھے۔ وہ پتھر کے اوزار بناتے تھے، لیکن بس۔ ہاں، ترقی بہت سست تھی۔ پھر اچانک ارتقائی تاریخ کے لحاظ سے جیسے پلک جھپکتے میں سب کچھ بدل گیا۔ ایک تخلیقی دھماکہ ہوا۔ کتاب اسے دی گریٹ لیپ فارورڈ کہتی ہے، عظیم چھلانگ۔ یہ کیا تھا اور یہ کیسے ہوا؟ یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ اس عظیم چھلانگ سے ٹھیک پہلے یورپ اور ایشیا میں ہمارے کزنز یعنی نینڈرتھال آباد تھے۔ نینڈرتھال؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا دماغ ہم سے بڑا تھا۔ اچھا، دماغ ہم سے بڑا تھا؟ جی، لیکن اس کے باوجود وہ لاکھوں سال تک ایک ہی طرح کے بھدے پتھر کے اوزار بناتے رہے۔ جیسے ان کے پاس ایک سپر کمپیوٹر تو تھا، لیکن وہ اسے صرف کیلکولیٹر کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔ کوئی جدت نہیں، کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں؟ نہ ہونے کے برابر۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ جیسے ایپل ہر سال نیا آئی فون لانچ کرنے کے بجائے 50,000 سال تک صرف آئی فون 4 ہی بناتا رہے، نینڈرتھال کی ٹیکنالوجی میں جدت کی رفتار کچھ ایسی تھی۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ تو پھر ہمارے آباء و اجداد یعنی کرو میگنونز کے پاس ایسا کون سا سافٹ ویئر اپڈیٹ آ گیا تھا جو نینڈرتھال کے پاس نہیں تھا؟ کتاب کے مطابق جو سب سے بڑا اور ممکنہ جواب ہے وہ ہے زبان۔ زبان؟ جی، اور یہاں ہم صرف اشاروں یا چند آوازوں کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ایک پیچیدہ گرامر والی زبان کی بات کر رہے ہیں جس سے آپ نئے اور لامحدود جملے بنا سکتے ہیں۔ اچھا۔ زبان وہ خفیہ طاقت تھی جس نے سب کچھ بدل دیا۔ اس نے انسانوں کو پہلی بار یہ صلاحیت دی کہ وہ پیچیدہ خیالات ایک دوسرے کو بتا سکیں۔ جیسے کہ؟ مثلاً اس پہاڑی کے پیچھے ہرنوں کا ایک غول ہے، لیکن ہمیں 10 لوگوں کی ضرورت ہوگی اور ہم صبح کے وقت مغرب کی طرف سے حملہ کریں گے۔ واہ، ایسی منصوبہ بندی زبان کے بغیر ناممکن ہے۔ بالکل، اور اس سے بھی بڑھ کر زبان نے ہمیں ماضی کے تجربات سے سیکھنے اور مستقبل کے لیے منصوبہ بندی کرنے کی صلاحیت دی۔ اس نے ہمیں ایسی چیزوں کے بارے میں سوچنے کے قابل بنایا جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، جیسے روح، دیوتا یا انصاف۔ اور سب سے اہم بات، زبان نے اجتماعی علم کو ممکن بنایا۔ اجتماعی علم؟ مطلب یہ کہ ایک ذہین نینڈرتھال کی کوئی بھی ایجاد اسی کے ساتھ مر جاتی تھی، لیکن ایک ذہین انسان اپنی ایجاد کے بارے میں دوسروں کو بتا سکتا تھا اور اگلی نسل اس علم میں مزید اضافہ کر سکتی تھی۔ اچھا، تو علم نسل در نسل جمع ہوتا گیا۔ جی، اور انسانی ترقی کی رفتار تیز سے تیز تر ہوتی چلی گئی۔ تو زبان وہ چنگاری تھی جس نے اس عظیم چھلانگ کو ممکن بنایا، لیکن یہ چھلانگ خلا میں تو نہیں لگی ہوگی؟ اس کے لیے رن وے تو لاکھوں سال پہلے سے تیار ہو رہا ہوگا۔ جی، یہ ایک بہت طویل سفر تھا۔ پہلا انقلابی قدم آج سے تقریباً 40 لاکھ سال پہلے اٹھایا گیا، جب ہمارے آباء و اجداد نے 2 ٹانگوں پر چلنا شروع کیا۔ بائیپیڈلزم۔ جی، یہ صرف چلنے کے انداز کی تبدیلی نہیں تھی، یہ ایک گیم چینجر تھا۔ سوچیں، جیسے ہی ہمارے ہاتھ زمین پر چلنے کی ذمہ داری سے آزاد ہوئے، وہ کچھ نیا کرنے کے لیے دستیاب ہو گئے۔ اوزار بنانے کے لیے، اوزار پکڑنے کے لیے، چیزیں بنانے کے لیے، بچوں کو اٹھانے کے لیے، دور تک پتھر پھینکنے کے لیے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہم نے اپنے ماحول کو صرف جھیلنے کے بجائے اسے بدلنا شروع کیا۔ اور اس کے بعد اوزار بنانے کا مرحلہ آیا ہوگا۔ بالکل، ہاتھ آزاد ہوئے تو اگلا منطقی قدم چیزوں کو اٹھانا اور انہیں استعمال کرنا تھا۔ تقریباً 30 لاکھ سال پہلے ہومو ہیبلس یعنی اوزار استعمال کرنے والا انسان سامنے آیا۔ یہ انسانی تاریخ کی پہلی ایپ تھی، کہہ سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی پیش رفت تھی، لیکن پھر بھی ان کی ترقی کی رفتار بہت سست تھی۔ اور پھر ہومو اریکٹس آئے، وہ اس کہانی میں کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ ہومو اریکٹس ہمارے ارتقائی سفر کے ہیرو ہیں۔
ان کا دماغ بڑا تھا، اوزار بہتر تھے اور ان میں ایک نئی چیز تھی، سفر کا شوق۔ اچھا، یہ وہ پہلی انسانی نسل تھی جس نے افریقہ چھوڑا اور یورپ اور ایشیا کے کونے کونے تک پھیل گئی۔ وہ کامیاب شکاری تھے؟ بہت کامیاب، لیکن وہ بھی لاکھوں سال تک ایک ہی ارتقائی جمود کا شکار رہے۔ ان میں بھی وہ تخلیقی چنگاری نہیں تھی جو عظیم چھلانگ کے بعد نظر آئی۔ تو اگر میں پوری کہانی کو جوڑوں، 2 ٹانگوں پر چلنے سے ہاتھ آزاد ہوئے، ہومو ہیبلس نے اوزار بنائے، ہومو ایریکٹس نے اس ماڈل کو دنیا میں پھیلایا، جی لیکن یہ سب ایک پرانے آپریٹنگ سسٹم پر چل رہے تھے۔ بالکل۔ اور عظیم چھلانگ وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ تھا، یعنی زبان، جس نے ہماری نسل ہومو سیپینس کو یہ صلاحیت دی کہ وہ اس تمام ہارڈ ویئر کو اس کی پوری صلاحیت کے ساتھ استعمال کرے، اور باقی سب کو پیچھے چھوڑ دے۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ اور وہ سافٹ ویئر اتنا طاقتور ثابت ہوا، اتنا طاقتور کہ اس نے نہ صرف ہمیں نیانڈرتھال جیسے اپنے کزنز پر سبقت دی، بلکہ ہمیں اس قابل بنایا کہ ہم پورے سیارے کی شکل بدل دیں۔ وہ 1.6% کا جینیاتی فرق اتنا فیصلہ کن ثابت ہوا کہ اس نے ایک جانور کو اس سیارے کا مالک بنا دیا۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم جینیاتی طور پر ایک تیسرے چمپینزی ہیں، اور ہماری انسانیت کا جوہر، ہماری تہذیب، آرٹ، ٹیکنالوجی، سب کی بنیاد اس عظیم چھلانگ میں چھپی ہے جو غالباً زبان کی وجہ سے ممکن ہوئی۔ جی، اور یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم جانوروں کی دنیا سے الگ نہیں بلکہ اسی کا ایک حصہ ہے۔ اور یہاں ایک خیال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب ہمیں یہ سمجھنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے ڈی این اے کا وہ چھوٹا سا 1.6% حصہ جو ہمیں چمپینزیوں سے الگ کرتا ہے، جی، وہ ایک وقت ہماری سب سے بڑی طاقت بھی ہے اور شاید سب سے بڑی کمزوری بھی۔ یہ ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ کیسے؟ اسی نے ہمیں آرٹ اور سائنس جیسی خوبصورت چیزیں تخلیق کرنے کی صلاحیت دی، اور اسی نے ہمیں منظم جنگ اور ایٹمی ہتھیاروں جیسی تباہی پھیلانے کی صلاحیت بھی دی۔ یعنی جو دماغ ایک پیچیدہ شکار کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے، وہی نسل کشی کی منصوبہ بندی بھی کر سکتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی خوبی ہی شاید ہمارا سب سے بڑا خطرہ ہے۔ یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے۔ اگلے حصے میں ہم جیرڈ ڈائمنڈ کی اسی کتاب سے انسانی جنسیات کا ارتقاء، دنیا میں مختلف انسانی نسلوں کی ابتدا اور خود زبان کے اسرار جیسے مزید دلچسپ موضوعات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آج ہم ایک ایسی کتاب کے بنیادی خیالات کا جائزہ لے رہے ہیں جو ہمیں اپنے وجود کی بنیادوں پر سوال اٹھانے پر مجبور کرتی ہے۔ کتاب کا نام ہے دی تھرڈ چمپینزی، جسے جیرڈ ڈائمنڈ نے لکھا ہے، اور اس میں کچھ ایسے انکشافات ہیں جو واقعی سوچ کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ بالکل، اور کتاب کا جو مرکزی سوال ہے وہ بہت سادہ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں گہرا ہے کہ اگر انسان جینیاتی طور پر چمپینجیوں سے 98% سے بھی زیادہ ملتے جلتے ہیں تو آخر وہ کون سی 1 یا 2% چیزیں ہیں جنہوں نے ہمیں چاند پر پہنچا دیا جبکہ وہ پنجروں میں بند ہیں؟ یہ فرق آخر ہے کہاں؟ یہی وہ سوال ہے جس نے مجھے اس کتاب کی طرف کھینچا۔ تو آج ہماری کھوج کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ انسانی ارتقاء، ہمارے عجیب و غریب رویے اور ہماری انوکھی خصوصیات کے پیچھے کیا سائنس ہے۔ چلیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ تو کتاب کا آغاز ہی ایک دھماکے سے ہوتا ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ہم انسان، بونوبو اور چمپینزی تینوں ایک ہی خاندان کا حصہ ہے، مطلب ہم تیسری قسم کے چمپینزی ہیں۔ یہ بات ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے نا؟ مشکل ضرور ہے، لیکن سائنسی طور پر یہ ایک حقیقت ہے۔ دیکھیے، یہ کوئی پرانی تھیوری نہیں ہے۔ جدید ڈی این اے تجزیے اور مولیکولر کلاک جیسی تکنیکوں نے اسے شک سے بالاتر ہو کر ثابت کیا ہے۔ آپ اس طرح سوچیں، انسانوں اور پرانی دنیا کے بندروں کے ڈی این اے میں تقریباً 7% کا فرق ہے۔ یہ بہت بڑا فرق لگتا ہے، ٹھیک؟ ہاں، 7% تو کافی زیادہ ہے۔ لیکن جب ہم اپنا موازنہ چمپینزیوں سے کرتے ہیں تو یہ فرق صرف 1.6% رہ جاتا ہے۔ صرف 1.6%؟ جی، صرف اتنا۔ یہ اتنا کم ہے کہ کچھ ماہر حیاتیات تو مذاق میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چمپینزیوں کو ہومو ٹروگلوڈائٹس کہنا چاہیے، یعنی انہیں اپنے ہی جینس
ہومو میں شامل کر لینا چاہیے۔ ایک منٹ، یعنی ہم جینیاتی طور پر ان کے اتنے قریب ہیں کہ سائنسدان ہمیں ایک ہی خاندان میں رکھنے پر غور کر رہے ہیں؟ یہ تو واقعی دماغ گھما دینے والی بات ہے۔ جی، اور یہیں سے کتاب ایک بہت بڑا اخلاقی سوال اٹھاتی ہے۔ اگر کوئی مخلوق جینیاتی طور پر ہم سے اتنی ملتی جلتی ہے، جو سوچ سکتی ہے، اوزار استعمال کر سکتی ہے، دکھ سکھ محسوس کر سکتی ہے، تو کیا اسے تفریح کے لیے چڑیا گھر کے پنجروں میں رکھنا یا اس پر میڈیکل تجربات کرنا جائز ہے؟ کتاب اس کا کوئی جواب نہیں دیتی، میں فرض کر رہی ہوں۔ نہیں، وہ کوئی جواب نہیں دیتی، لیکن یہ سوال ہمارے معاشرے کے منہ پر دے مارتی ہے۔ یہ جینیاتی قربت ہمیں اپنی انسانی برتری کے تصور پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، لیکن یہاں ایک تضاد پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم جینیاتی کوڈ میں اتنے ہی ملتے جلتے ہیں تو پھر ہم ظاہری طور پر اتنے مختلف کیوں ہیں؟ مطلب دنیا بھر میں جلد کی رنگت، بالوں کی ساخت، آنکھوں کی شکل، یہ اتنا تنوع کیسے پیدا ہوا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یہیں پر کتاب ارتقاء کے دو طاقتور انجنوں کو سامنے لاتی ہے: قدرتی انتخاب یعنی نیچرل سلیکشن اور جنسی انتخاب یعنی سیکشول سلیکشن۔ ہاں، یعنی سروائیول آف دا فٹسٹ، جو ماحول کے مطابق خود کو ڈھال لے وہ زندہ رہتا ہے۔ بالکل، اور اس کی بہترین مثال جلد کی رنگت ہے۔ یہ خالصتاً بقا کا معاملہ ہے۔ جہاں سورج کی تپش زیادہ ہوتی ہے، جیسے افریقہ میں، وہاں گہری رنگت جلد کو خطرناک الٹرا وائلٹ شعاؤں سے بچاتی ہے، بالکل ایک قدرتی سنسکرین کی طرح۔ اچھا۔ اور سرد علاقوں میں جہاں دھوپ کم ہوتی ہے، وہاں ہلکی رنگت جسم کو تھوڑی سی دھوپ سے بھی وٹامن ڈی بنانے میں مدد دیتی ہے، جو ہڈیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، یہ بقا کے لیے ضروری تبدیلیاں ہیں، لیکن کتاب کا دعویٰ ہے کہ صرف قدرتی انتخاب ہمارے تمام اختلافات کی وضاحت نہیں کر سکتا۔ یہی وہ نقطہ ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ متجسس کیا۔ اور یہاں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ انسانی ارتقاء میں ایک اور قوت کام کر رہی تھی، جو شاید قدرتی انتخاب سے بھی زیادہ طاقتور تھی۔ اور وہ کیا تھی؟ جنسی انتخاب۔ یہ ان خصوصیات کے ارتقاء پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو ساتھی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، چاہے ان کا بقا سے براہ راست کوئی تعلق نہ ہو۔ مور کا پنکھ اس کی بہترین مثال ہے۔ وہ اسے اڑنے میں مدد نہیں دیتا، بلکہ شکاریوں کی نظر میں لاتا ہے۔ لیکن مادہ مور کو وہ پرکشش لگتا ہے۔ بالکل۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہت سی جسمانی خصوصیات، جیسے مردوں کے چہرے پر داڑھی یا عورتوں کے جسم کی ساخت، ان کا مقصد بقا نہیں بلکہ کشش تھا۔ کتاب یہی دلیل دیتی ہے، اور وہ اس کو ثابت کرنے کے لیے جانوروں کی دنیا سے مثالیں لاتی ہے۔ برفانی غاز یعنی سنو گیز پر ایک بہت دلچسپ تجربہ کیا گیا۔ ان میں دو رنگ ہوتے ہیں، سفید اور نیلا۔ ٹھیک ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ بچوں کے والدین کو آپس میں بدل دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جن سفید غازوں کو نیلے والدین نے پالا، وہ بڑے ہو کر نیلے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ اچھا۔ تو خوبصورتی کا معیار پیدائشی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے بچپن کے ماحول سے سیکھا تھا۔ بالکل، اس عمل کو امپرنٹنگ کہتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ انسانوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ ہم لاشعوری طور پر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جن کی شکل و صورت ہمارے بچپن کے تجربات، خاص طور پر ہمارے والدین سے ملتی جلتی ہے۔ اوہ! اور جب ہزاروں سال تک ایک گروہ ایک ہی علاقے میں رہتا ہے، تو یہ چھوٹی چھوٹی ترجیحات نسل در نسل مضبوط ہوتی جاتی ہیں اور اس آبادی کی ایک مخصوص شکل و صورت بن جاتی ہے۔ تو جسے ہم اپنا ٹائپ کہتے ہیں، وہ اصل میں ہمارے بچپن کے تجربات کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے کہ ہماری محبت کی کیمسٹری بھی ہمارے ماحول سے جڑی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ خوبصورتی کا کوئی ایک عالمی معیار نہیں ہے، یہ سب ثقافتی اور ذاتی تجربات پر منحوس ہے۔ یہی کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ ہماری جسمانی شکل و صورت صرف بقا کی جنگ نہیں، بلکہ خوبصورتی اور کشش کے تصورات نے بنائی ہے۔ تو ہماری جسمانی ساخت تو ارتقاء کے ان دو انجنوں نے بنائی، لیکن اصل گیم چینجر تو ہمارے دماغ میں آیا۔ کتاب اسی کو عظیم چھلانگ یا گریٹ لیپ فارورڈ کہتی ہے۔ یہ نام بہت ڈراماٹک لگتا ہے۔ یہ اچانک ذہنی دھماکہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا معمہ ہے۔ تقریباً 50,000 سال پہلے، لاکھوں سال تک سست رفتاری سے ترقی کرنے کے بعد انسانوں نے اچانک غیر معمولی ترقی کی۔ انہوں نے پیچیدہ اوزار بنائے، غاروں میں شاندار تصاویر بنائی اور سب سے اہم، زبان ایجاد کی۔ زبان؟ جی، زبان صرف بات چیت کا ذریعہ نہیں تھی، یہ سوچنے کا ایک نیا طریقہ تھا۔ یہ ایسا ہے جیسے زبان وہ سافٹ ویئر تھا جس نے ہمارے دماغ کے ہارڈ ویئر کی پوری صلاحیت کو کھول دیا۔
بالکل صحیح کہا. زبان نے ہمیں پیچیدہ منصوبہ بندی کرنے، ماضی کے تجربات سے سیکھنے اور مستقبل کے لیے منصوبے بنانے کے قابل بنایا. ہم کہانیاں سنا سکتے تھے، علم کو ایک نسل سے دوسری نسل تک پہنچا سکتے تھے. یہی وہ چیز تھی جس نے ہمیں باقی جانوروں سے ہمیشہ کے لیے ممتاز کر دیا. جی ہمیشہ کے لیے. اور اسی عظیم چھلانگ نے ہمیں شکار سے زراعت کی طرف دھکیلا. اور زراعت کو تو ہم انسانی تہذیب کا سب سے بڑا قدم مانتے ہیں، ہے نا؟ شہر، حکومتیں، لکھائی، یہ سب اسی کی وجہ سے ممکن ہوا. ہاں، لیکن کتاب اسے ایک دو دھاری تلوار کہتی ہے. دو دھاری تلوار؟ جی، اس کے فائدے تو تھے، لیکن اس کی ایک بہت بڑی قیمت بھی تھی. زراعت نے انسانوں کو ایک جگہ پر آباد ہونے اور اپنی آبادی کو تیزی سے بڑھانے کا موقع دیا. یہ ایک بہت بڑا فائدہ تھا، لیکن اس کے صحت پر تباہ کن اثرات مرتب ہوئے. ایک منٹ، کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کسان آباء و اجداد ان سے پہلے کے شکاریوں سے زیادہ بیمار اور کمزور تھے؟ یہ تو پوری تاریخ کی کتابوں کے الٹ ہے. یہ حیران کن ہے. لیکن قدیم انسانی باقیات کا مطالعہ، جسے پیلیو پیتھولوجی کہتے ہیں، یہی بتاتا ہے. سائنسدانوں نے قدیم ہڈیوں اور دانتوں کا تجزیہ کیا. انہوں نے دیکھا کہ شکاری جمع کرنے والوں کی ہڈیاں مضبوط تھیں، ان کا قد لمبا تھا اور ان کے دانت صحت مند تھے. اچھا، اس کے برعکس ابتدائی کسانوں کی ہڈیوں میں غذائی کمی کے نشانات جیسے انیمیا ملے ہیں. ان کا قد چھوٹا تھا اور دانتوں میں کیڑے زیادہ تھے. لیکن ایسا کیوں؟ ان کے پاس تو خوراک کا ایک مستقل ذریعہ تھا. وجہ تھی خوراک کے تنوع میں کمی. شکاری جمع کرنے والے درجنوں مختلف قسم کے پودے، پھل اور جانور کھاتے تھے. ان کی خوراک بہت متوازن تھی. ٹھیک ہے. جبکہ ابتدائی کسانوں کی خوراک چند فصلوں جیسے گندم، مکئی یا چاول پر منحصر ہو کر رہ گئی. اگر فصل خراب ہو جاتی تو قحط پڑ جاتا. اور ایک ہی قسم کی خوراک سے غذائیت کی کمی ہو گئی. بالکل. تو زراعت نے ہمیں ایک طرح سے کمزور کر دیا. اس نے معاشرے کو اور کیسے بدلا؟ اس نے انسانی تاریخ کی سب سے بڑی تبدیلی کو جنم دیا، طبقاتی تقسیم. جب تک انسان شکار کرتا تھا سب برابر تھے، لیکن جب لوگوں نے زمین پر ملکیت قائم کی اور اضافی خوراک جمع کرنا شروع کی تو معاشرے میں امیر اور غریب کا فرق پیدا ہوا. کچھ لوگ حکمران بن گئے اور باقی کسان. قدیم باقیات سے یہ بھی ثبوت ملتا ہے کہ مصری فرعونوں جیسی اشرافیہ کی صحت عام لوگوں کے مقابلے میں بہت بہتر ہوتی تھی، کیونکہ ان کی خوراک زیادہ متنوع تھی. تو زراعت نے انسانی معاشرے کی ساخت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور ایسی عدم مساوات پیدا کی جو آج بھی موجود ہے. تو اس عظیم چھلانگ اور زراعت نے ہمیں پوری دنیا پر چھا جانے کا موقع دیا. ہماری ذہانت نے ہمیں اس سیارے کا مالک بنا دیا. یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اگر ہم اتنے ذہین ہیں تو کیا کائنات میں ہمارے جیسی اور بھی ذہین مخلوق ہو سکتی ہے؟ کیا ہم اس وسیع کائنات میں اکیلے ہیں؟ یہ سوال کتاب کے آخری اور سب سے دلچسپ حصے کی طرف لے جاتا ہے. یہاں کتاب فرمی پیراڈاکس کا ذکر کرتی ہے. یہ ایک بہت ہی سادہ لیکن گہرا تضاد ہے. اسے تھوڑا آسان کر کے سمجھائیں. ٹھیک ہے. ایک طرف ہماری کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں. ریاضیاتی حساب بتاتے ہیں کہ صرف ہماری کہکشاں میں ہی لاکھوں شاید کروڑوں سیارے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی ممکن ہو. یعنی امکان بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. ڈریک مساوات جیسی تھیوریز بھی اس کا امکان ظاہر کرتی ہیں. اس حساب سے تو کائنات کو ذہین مخلوقات سے بھرا ہونا چاہیے. تو ایک طرف یہ امکان ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں، لیکن تضاد کہاں ہے؟ تضاد یہ ہے کہ ہمیں آج تک کسی بھی غیر زمینی تہذیب کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا. 1960 کی دہائی سے سیٹی جیسے منصوبوں کے تحت ہم آسمان کو سن رہے ہیں، لیکن وہاں مکمل خاموشی ہے. مکمل خاموشی؟ جی. نہ کوئی ریڈیو سگنل، نہ کوئی خلائی جہاز، کچھ بھی نہیں. تو سوال یہ ہے، سب لوگ کہاں ہیں؟ یعنی ایک طرف اعداد و شمار کہتے ہیں کہ ایلینز کا ہونا تقریباً یقینی ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت میں مکمل سناٹا ہے. تو اس کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ کتاب کئی ممکنہ وضاحتیں پیش کرتی ہے. ایک یہ کہ شاید زندگی تو عام ہو، لیکن ذہین اور تکنیکی طور پر ترقی یافتہ تہذیبیں انتہائی نایاب ہیں. مطلب ذہانت کا ارتقاء اتنا آسان نہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں. شاید نہیں. کتاب یہاں لکڑ ہارے یعنی ووڈ پیکر کی ایک بہترین مثال دیتی ہے. جنگلوں میں درختوں کے اندر کیڑے ہوتے ہیں
جو ایک بہترین خوراک ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ بہت سے جانور اس خوراک کو حاصل کرنے کے لیے لکڑی میں سوراخ کرنے کی صلاحیت پیدا کر لیں گے، ہاں، یہ تو ایک منطقی راستہ لگتا ہے۔ لیکن حقیقت میں صرف لکڑہارے ہی اس کام کے ماہر ہیں۔ ارتقاء ہر فائدہ مند راستہ اختیار نہیں کرتا۔ شاید تکنیکی ذہانت بھی لکڑہارے کی اس صلاحیت کی طرح ہے، انتہائی مفید لیکن ارتقاء کے لیے بہت مشکل راستہ۔ اور کوئی دوسری وضاحت؟ ایک دوسری زیادہ خوفناک وجہ یہ ہے کہ شاید بہت سی تہذیبیں تکنیکی ترقی کے اس مقام پر پہنچ کر خود کو تباہ کر لیتی ہیں، اس سے پہلے کہ وہ کائناتی سطح پر رابطہ قائم کر سکیں۔ تو آج ہم نے جیرڈ ڈائمنڈ کی کتاب سے یہ سمجھا کہ ہم اپنی بنیاد میں ایک جانور ہیں، ایک تیسری قسم کے چمپینزی، لیکن پھر ایک عظیم چھلانگ نے ہمیں زبان، ثقافت اور ٹیکنالوجی کی وہ طاقت دی جس نے ہمیں دنیا کا حاکم بنا دیا۔ ہمارا ارتقاء صرف بقا کی بے رحم جنگ سے نہیں بلکہ خوبصورتی اور کشش کے نازک تصورات سے بھی تشکیل پایا۔ بالکل، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس ترقی کی ایک بھاری قیمت تھی۔ زراعت نے ہمیں بیماری اور عدم مساوات دی، اور آج ہماری ٹیکنالوجی ہمیں خود کو تباہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ اور یہیں پر کتاب ہمیں ایک بہت اہم اور پریشان کن سوچ پر چھوڑتی ہے۔ ہم انسانی تاریخ کی وہ پہلی نسل ہیں جو یہ جانتی ہے کہ ہم اپنے سیارے کو تباہ کر سکتے ہیں۔ یہ آگاہی ہمیں ایک اشتعال انگیز سوال کی طرف لے جاتی ہے۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ کیا وہی خصوصیات، ہماری بے مثال ذہانت، ہماری اختراعات اور پوری دنیا میں پھیلنے کی ہماری صلاحیت، جنہوں نے ہمیں اس سیارے کی سب سے کامیاب نو بنایا، وہی ہماری طویل مدتی بقا کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمارے آنے والے کل کے انتخاب پر منحصر ہے۔ اگلی بار ہم سورج، قوس قزح اور دیگر قدرتی مظاہر کے پیچھے چھپی حقیقت کو جانیں گے۔ اگر ہمارا اور چمپینزیوں کا ڈی این اے 98.4% ایک جیسا ہے تو وہ کیا معمولی سا 1.6% کا فرق ہے جس نے ہمیں زمین کا حکمران بنا دیا اور انہیں مطلب چڑیا گھروں میں قید کر دیا؟ آج ہم اسی 1.6% کے راز کو کھولنے کی کوشش کریں گے، انسانی تاریخ کے عظیم قدم سے لے کر کائنات میں ہماری تنہائی تک۔ اور یہی بات اس کتاب کو اتنا دلچسپ بناتی ہے۔ مطلب یہ صرف 1.6% کا فرق سننے میں بہت چھوٹا لگتا ہے، لیکن اسی فرق نے ہمیں زبان، آرٹ، تہذیب اور ہاں، ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت بھی دی۔ یہ کتاب اسی معمولی سے جینیاتی فرق کے غیر معمولی نتائج کی کہانی ہے۔ تو آئیے اسی حیران کن حقیقت سے شروع کرتے ہیں کہ ہم حیاتیاتی طور پر ایک تیسرا چمپینزی ہیں۔ یہ خیال ہی اپنے آپ میں کافی عجیب لگتا ہے۔ کتاب اس کو کیسے بیان کرتی ہے؟ دیکھیں، کتاب ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر کوئی خلائی مخلوق زمین پر آئے تو وہ شاید انسانوں، عام چمپینزیوں اور بونوبو کو ایک ہی خاندان کی 3 شاخیں سمجھے گی۔ اچھا؟ وہ ہمارے درمیان اتنے معمولی فرق کو شاید پہچان بھی نہ پائے۔ کتاب کا نقطہ یہ نہیں کہ ہمارے اندر کوئی نئے اور جادوئی جینز ہیں، بلکہ یہ کہ اس 1.6% فرق نے ہمارے پرانے جینز کے کام کرنے کا طریقہ ہی بدل دیا۔ یعنی یہ ایسا ہے جیسے آپ کے پاس وہی اینٹیں ہوں لیکن ان سے آپ ایک جھونپڑی کے بجائے ایک محل تعمیر کر لیں۔ بالکل، بہترین مثال ہے۔ مسئلہ اجزاء کا نہیں بلکہ ان کی ترکیب کا ہے، اور ماحول اور جینیات کے اسی تعامل نے ہمیں ایک بالکل مختلف راستے پر ڈال دیا۔ یہ اینٹوں اور محل والی مثال بہت اچھی ہے۔ تو وہ کون سا لمحہ تھا جب ہماری ترکیب نے واقعی کام کرنا شروع کیا؟ کتاب میں گریٹ لیپ فارورڈ کا ذکر بہت اہمیت سے کیا گیا ہے۔ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ شاید یہ صرف بہتر اوزار بنانے کا دور تھا، لیکن کیا یہ اس سے بھی بڑی کوئی تبدیلی تھی؟ یہ صرف اوزاروں سے کہیں بڑھ کر تھی۔ یہ انسانی شعور کا ایک دھماکہ تھا۔ آپ تصور کریں، لاکھوں سال تک ہمارے آباء و اجداد کے پتھر کے اوزار تقریباً ایک جیسے رہے۔ پھر اچانک تقریباً 60,000 سال پہلے سب کچھ بدل گیا۔ سب کچھ سے کیا مراد ہے؟ ہمیں صرف بہتر اوزار ہی نہیں بلکہ ہڈیوں سے بنے زیورات، موسیقی کے آلات اور سب سے بڑھ کر غاروں میں بنی ہوئی شاندار تصویریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ انسان اب صرف زندہ نہیں رہا تھا بلکہ اپنی دنیا کو سمجھنے اور اسے علامتی طور پر بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
یہی وہ چھلانگ تھی جس نے ہمیں نینڈرتھال جیسی دوسری انسانی نسلوں پر ایک فیصلہ کن برتری دلا دی۔ لیکن یہ دعویٰ تھوڑا عجیب نہیں لگتے کہ اس سب کی وجہ صرف زبان تھی؟ کیا صرف بولنے کی صلاحیت ہمیں غاروں سے نکال کر چاند تک پہنچا سکتی ہے؟ دوسرے جانور بھی تو آپس میں رابطہ کرتے ہیں، ان کی بھی آوازیں ہوتی ہیں۔ ہماری زبان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ بہت اچھا سوال ہے، اور یہی اس کتاب کا مرکزی نقطہ ہے۔ دیکھیں، جانوروں کا ابلاغ زیادہ تر فوری خطرات یا خوراک کے بارے میں ہوتا ہے، جیسے شیر آیا یا یہاں پھل ہیں۔ بالکل، لیکن انسانی زبان میں گرامر اور ساخت یعنی سنٹیکس ہے۔ اس کی وجہ سے ہم محدود الفاظ سے لامحدود خیالات پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ شیر آیا، بلکہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کل دوپہر کو ندی کے پاس جو شیر نظر آیا تھا وہ شاید آج رات دوبارہ آئے گا، اس لیے ہمیں مل کر ایک جال تیار کرنا چاہیے۔ اچھا، یعنی مستقبل کی منصوبہ بندی، ماضی سے سیکھنا اور پیچیدہ تعاون کی صلاحیت۔ جی، زبان نے ہمیں صرف بات کرنا نہیں سکھایا، بلکہ ایک نئے انداز میں سوچنا سکھایا۔ وہ غاروں میں بنی تصاویر اسی علامتی سوچ کا نتیجہ تھیں جو زبان کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ تو زبان وہ پہلا بڑا جواب ہے اس سوال کا کہ وہ 1.6% فرق کیا کرتا ہے۔ یہ ہمیں سوچنے اور ایک ساتھ مل کر کام کرنے کی بے مثال صلاحیت دیتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی فرق ہماری ظاہری شکل پر کیسے اثر انداز ہوا۔ کتاب ایک بہت سینسٹیو موضوع یعنی انسانی نسلوں کی ابتدا پر بھی بات کرتی ہے۔ جی، اور وہ اسے بہت سائنسی اور غیر جذباتی انداز میں دیکھتی ہے۔ کتاب دو بڑی طاقتوں کا ذکر کرتی ہے جنہوں نے ہمیں ظاہری طور پر مختلف بنایا۔ ایک ہے قدرتی چناؤ یعنی نیچرل سلیکشن، اور دوسرا جنسی چناؤ یعنی سیکشول سلیکشن۔ بالکل، قدرتی چناؤ کو سمجھنا آسان ہے، یہ بقا کا کھیل ہے۔ یعنی قدرتی چناؤ کا تعلق سیدھا سیدھا زندہ رہنے سے ہے، تو پھر جنسی چناؤ اس سے الگ کیسے ہے؟ کیا اس کا بقا سے کوئی تعلق نہیں؟ یہی کلیدی نکتہ ہے۔ قدرتی چناؤ وہ خصوصیات چنتا ہے جو ماحول میں زندہ رہنے میں مدد دیں، جیسے تیز دھوپ والے علاقوں میں گہری رنگت جلد کو سورج کی شعاؤں سے بچاتی ہے، صحیح۔ اور کم دھوپ والے علاقوں میں ہلکی رنگت جسم کو وٹامن ڈی بنانے میں مدد دیتی ہے۔ جی۔ لیکن جنسی چناؤ کا تعلق اکثر ایسی خصوصیات سے ہوتا ہے جن کا بقا سے کوئی براہ راست فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات نقصان بھی ہوتا ہے۔ جیسے مور کے خوبصورت لیکن بھاری پنکھ۔ بالکل، وہ صرف مخالف جنس کو متاثر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کتاب کا ترک ہے کہ انسانی نسلوں کے زیادہ تر ظاہری فرق جیسے آنکھوں کی شکل، بالوں کی قسم یا ہونٹوں کی ساخت قدرتی چناؤ سے زیادہ جنسی چناؤ کا نتیجہ ہے۔ ایک منٹ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نسلوں کے درمیان جو فرق آج ہمیں نظر آتے ہیں وہ محض بقا کی جنگ کا نتیجہ نہیں، بلکہ ہزاروں سال پر محیط ہمارے آباء و اجداد کی جمالیاتی پسند ناپسند کا نتیجہ ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے، یعنی ثقافت اور خوبصورتی کے تصورات نے ہمارے جینز پر براہ راست اثر ڈالا ہے۔ یہ خیال کہ خوبصورتی کے معیار ارتقاء کو چلا سکتے ہیں کچھ لوگوں کو غیر سائنسی لگ سکتا ہے۔ کیا کتاب اس کے لیے کوئی ٹھوس ثبوت دیتی ہے؟ کتاب اس کے لیے ایک بہت دلچسپ دلیل پیش کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ خوبصورتی کا کوئی آفاقی پیمانہ نہیں ہے۔ ہم عموماً ان خد و خال کو پرکشش سمجھتے ہیں جنہیں ہم بچپن سے دیکھتے آئے ہوں۔ اچھا، یعنی واقفیت پر مبنی ہوتا ہے؟ جی، چونکہ قدیم انسان چھوٹے الگ تھلگ گروہوں میں رہتے تھے، اس لیے ان کی پسندیدگی ان کے اپنے گروہ کے لوگوں تک محدود تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی پسندیدگیاں نسل در نسل جمع ہوتی گئیں اور ہر جغرافیائی علاقے میں منفرد جسمانی خصوصیات کو جنم دیا۔ تو یہ کوئی کیا سرائی نہیں، بلکہ اس بات کی ایک منطقی وضاحت ہے کہ وہ خصوصیات کیوں پیدا ہوئیں جن کا بقا سے کوئی واضح تعلق نہیں ہے۔ ہم نے بات کی کہ جنسی چناؤ کے ذریعے ہم اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچاتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ ہمیشہ تو نہیں چلتا۔ یہ مجھے کتاب کے ایک اور بڑے حیاتیاتی سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ آخر ہم بوڑھے کیوں ہوتے ہیں اور مر کیوں جاتے ہیں؟ کتاب اس کی وضاحت توانائی کے بجٹ کے ذریعے کرتی ہے۔ سوچیں کہ جسم ایک مشین ہے جس کے پاس توانائی محدود ہے۔ وہ اس توانائی کو دو بڑے کاموں پر خرچ کر سکتا ہے، یا تو اپنی مرمت اور دیکھ بھال پر، یا پھر اپنی نسل بڑھانے پر، اور ارتقاء کو ان دونوں میں سے ایک کو ترجیح دینی ہوتی ہے۔ تو ارتقاء کی نظر میں اصل کھیل ہمیشہ زندہ رہنا نہیں، بلکہ اپنے جینز کو اگلی نسل تک پہنچانا ہے۔
ایک بار جب یہ کام ہو گیا تو ارتقاء کی دلچسپی آپ میں کم ہو جاتی ہے۔ یہ سننے میں تو بڑا بے رحم لگتا ہے۔ بے رحم ہے، لیکن منطقی بھی ہے۔ ارتقاء کا مقصد لافانی زندگی نہیں، بلکہ تولیدی کامیابی ہے۔ ایک بار جب کوئی جاندار اپنی نسل کامیابی سے آگے بڑھا دیتا ہے تو اس کے جسم کی مرمت پر مزید توانائی خرچ کرنا وسائل کا ضیاع ہے۔ اور اسی لیے تولید کی عمر گزرنے کے بعد جسم کی مرمت کا نظام سست پڑ جاتا ہے اور بڑھاپے کے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ بالکل، کتاب نے ایک دلچسپ موازنہ ہے۔ ایک چوہا جو اپنی ساری توانائی تیزی سے بچے پیدا کرنے پر لگاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے، لیکن ایک کچھوا جو اپنی توانائی جسم کی مرمت پر لگاتا ہے وہ سینکڑوں سال جیتا ہے۔ لیکن انسان اس معاملے میں بہت عجیب ہے۔ ہم اپنی تولیدی عمر ختم ہونے کے بعد بھی کئی دہائیوں تک زندہ رہتے ہیں۔ اس کی کیا ارتقائی وجہ ہو سکتی ہے؟ اور یہی انسانوں کو منفرد بناتا ہے۔ کتاب اس کے لیے دادی اماں کا مفروضہ یعنی گرینڈ مدر ہائپوتھیسس پیش کرتی ہے۔ انسانی معاشروں میں بوڑھے افراد بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ صرف کہانیاں نہیں سناتے بلکہ اپنا علم، تجربہ اور ہنر اگلی نسل کو منتقل کرتے ہیں۔ اور اپنے بچوں کے بچوں کی دیکھ بھال میں مدد کرتے ہیں۔ جی، جس سے ان کے اپنے بچوں کو مزید اولاد پیدا کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس طرح وہ بالواسطہ طور پر اپنے جینز کو آگے بڑھانے میں مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارا لمبا بڑھاپا ارتقائی لحاظ سے ایک بہت مفید حکمت عملی ہے۔ اپنے جسم سے نکل کر اب ذرا کائنات کے وسعتوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ کتاب کا آخری حصہ ہمیں ہماری زمین سے اٹھا کر کائنات میں ہمارے مقام پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یہاں فرمی پیراڈاکس یعنی فرمیز پیراڈاکس کا ذکر آتا ہے۔ یہ بات مجھے ہمیشہ بہت پریشان کرتی ہے۔ کہکشاں اتنی بڑی ہے اور ہم اتنے اکیلے۔ جب میں نے کتاب میں یہ حصہ پڑھا تو مجھے واقعی تھوڑی مایوسی ہوئی۔ کیا کتاب اس تنہائی کی کوئی امید افزا وجہ بھی بتاتی ہے؟ فرمی پیراڈاکس واقعی یہ گہرا تضاد ہے۔ ہماری کہکشاں میں اربوں ستارے ہیں اور شاید کروڑوں سیارے ایسے ہیں جہاں زندگی پنپ سکتی ہے۔ تو پھر سب کہاں ہیں؟ ہر طرف مکمل خاموشی کیوں ہے؟ کتاب اس کی کئی ممکنہ وجوہات بتاتی ہے اور ان میں سے زیادہ تر امید افزا نہیں ہے۔ اچھا۔ ایک امکان یہ ہے کہ زندگی تو شاید عام ہو، لیکن ٹیکنالوجی بنانے والی ذہین زندگی انتہائی نایاب ہے۔ شاید یہ ارتقاء کا ایک ایسا حادثہ ہے جو کائنات میں ایک ہی بار ہوا ہو۔ اور دوسری وضاحت تو اور بھی زیادہ خوفناک ہے۔ جی، اور وہ ہے دی گریٹ فلٹر یعنی عظیم چھلنی کا نظریہ۔ اس کے مطابق ہو سکتا ہے کہ تہذیبیں جب ایک خاص تکنیکی سطح پر پہنچتی ہوں، جیسے ایٹمی ہتھیار بنانا یا اپنے سیارے کی آب و ہوا کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا، تو وہ خود کو تباہ کر لیتی ہیں۔ وہ اتنی دیر زندہ ہی نہیں رہ پاتی کہ کائنات میں اپنی موجودگی کا اعلان کر سکیں۔ بالکل، یہ خیال اس لیے خوفناک ہے کیونکہ یہ ہمارے اپنے مستقبل پر ایک سوالیہ نشان لگا دیتا ہے۔ کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ شاید ہم واقعی کائنات میں تنہا ہیں، اور اگر ایسا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تو آئیے ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں۔ ہم نے اپنے 1.25% کے جنیاتی فرق سے شروع کیا اور کائنات میں اپنی تنہائی تک پہنچ گئے۔ اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ تیسرا چمپینزی ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک تضاد کا شکار ہیں۔ ہم وہ جانور ہیں جس نے اپنی حیوانی جبلتوں کے اوپر زبان، آرٹ اور سائنس کی ایک پتلی سی تہ چڑھا رکھی ہے۔ ہم وہ تیسرے چمپینزی ہیں جو شاندار نظمیں لکھ سکتا ہے اور ساتھ ہی اپنی نسل کو صفحہ ہستی سے مٹانے والے ہتھیار بھی بنا سکتا ہے۔ یہ کتاب ہمیں اپنی اسی دوہری فطرت کو سمجھنے پر مجبور کرتی ہے تاکہ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ اور کتاب کا آخری پیغام صرف مایوسی یا اداسی کا نہیں بلکہ امید اور انتخاب کا بھی لگتا ہے۔ بالکل، ڈائمنڈ ایک بہت طاقتور نقطے پر بات ختم کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہماری نسل تاریخ میں پہلی ہے جو سائنسی طور پر اس نقصان کو سمجھتی ہے جو ہم اپنے سیارے کو پہنچا رہے ہیں، اور شاید آخری نسل ہے جس کے پاس اسے ٹھیک کرنے کا کوئی حقیقی موقع ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ ماضی کی تہذیبیں جب تباہ ہوئیں تو انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جی، ہمارے پاس علم ہے، ہمارے پاس عالمی سطح پر رابطہ کرنے کی ٹیکنالوجی ہے۔ اب انتخاب ہمارا ہے کہ ہم اپنی اس منفرد ذہانت کو اپنی بقا کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی تباہی کے لیے۔ اس گفتگو کو ختم کرنے کے لیے ایک آخری سوچ جو براہ راست اس کتاب سے متاثر ہے۔
کتاب میں ذکر ہے کہ جب 1930s کی دہائی میں نیو گنی کے ڈانی قبیلے جیسے الگ تھلگ معاشروں کا پہلی بار بیرونی دنیا سے رابطہ ہوا تو کائنات کے بارے میں ان کا پورا تصور ٹوٹ گیا۔ انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس سیارے پر واحد انسان نہیں ہے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ جیسے جیسے ہم سائنس کے ذریعے اپنے ارتقائی ماضی اور اس وسیع کائنات کے بارے میں مزید جان رہے ہیں، ہمارا اپنا عالمی نظریہ کیسے بدل رہا ہے، اور کیا ہم اس نئے علم کے ساتھ آنے والی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ آج ہم انسان ہونے کے دو بہت ہی بنیادی پہلوؤں کو دیکھیں گے۔ ایک ہماری تخلیقی روح جو فن کو جنم دیتی ہے، اور دوسری ہماری بقا کی جبلت جس نے ہمیں کھیتی باڑی کی طرف دھکیلا۔ جی، اور ہمارے پاس جیرڈ ڈائمنڈ کا جو مواد ہے اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ان دونوں کی کہانی شاید ویسی نہیں ہے جیسی ہم سنتے آئے ہیں۔ بالکل، تو آج ہم دو بڑے مفروضوں کو چیلنج کرنے والے ہیں۔ پہلا یہ کہ فن صرف انسانوں کی میراث ہے، اور دوسرا جو شاید اس سے بھی بڑا ہے کہ زراعت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ترقی تھی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ تو آج ہم یہ جانیں گے کہ کیسے ایک چمپینزی نے آرٹ کی دنیا کو چکرا دیا تھا، اور یہ بھی کہ تاریخ کے پہلے کسان شاید اپنے شکاری آباء و اجداد سے زیادہ بدقسمت تھے۔ آئیے ان کہانیوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ چلیں فن سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا، تو فن ہم سب یہی مانتے ہیں کہ موسیقی، مصوری، شاعری، یہ سب انسانی ذہانت کا کمال ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمیں جانوروں سے الگ کرتی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہے؟ یہ ایک بہت پرانا اور گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، ذرائع کے مطابق جب ہم جانوروں کے فن کو دیکھتے ہیں، جیسے پرندوں کا گانا یا وہ باور برڈز کا اپنے گھونسلے کو سجانا، بالکل، تو اس کا ایک واضح مقصد ہوتا ہے۔ ماہرین اسے یوٹیلیٹیرین کہتے ہیں، یعنی اس کا کوئی نہ کوئی عملی فائدہ ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی اس کا تعلق براہ راست بقا یا نسل بڑھانے سے ہے؟ جی، پرندہ گا رہا ہے تو ساتھی کو بلانے کے لیے، گھونسلہ سجا رہا ہے تو بھی نسل آگے بڑھانے کے لیے۔ یہ ایک ٹول کی طرح ہے۔ لیکن انسانی فن وہ تو اس سے بہت مختلف ہے۔ ہم تو ایسی پینٹنگز بناتے ہیں یا ایسی موسیقی سنتے ہیں جس کا کوئی فوری عملی فائدہ نظر نہیں آتا۔ یہی تو سب سے بڑا فرق ہے۔ انسانی فن کو نان یوٹیلیٹیرین یعنی غیر افادی سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مقصد جمالیاتی خوشی، جذبات کا اظہار یا کوئی کہانی سنانا ہو سکتا ہے۔ اس کا کوئی فوری حیاتیاتی فائدہ نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ اور ایک اور اہم فرق یہ ہے کہ جانوروں میں یہ رویے زیادہ تر موروثی ہوتے ہیں، ان کی فطرت میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ انسانی فن سیکھا جاتا ہے، ہر ثقافت میں الگ ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ لیکن ذرائع میں کچھ ایسی مثالیں بھی ہیں جو اس واضح تقسیم کو تھوڑا دھندلا دیتی ہیں، خاص طور پر وہ کانگو نامی چمپینزی کی کہانی، وہ تو کمال ہے۔ بالکل، اور یہ کہانی اس بحث کے مرکز میں ہے۔ 1950 کی دہائی میں کانگو، جو لندن کے چڑیا گھر میں تھا، اس نے پینٹنگ شروع کی۔ اچھا، اس کے ماہر حیاتیات ڈیسمنڈ موریس نے اسے رنگ اور کینوس دیے، اور کانگو نے تقریباً 400 پینٹنگز اور ڈرائنگز بنائیں، اور وہ یہ کام بڑی دلچسپی سے کرتا تھا۔ تو یہ سچ ہے کہ ایک چمپینزی کی پینٹنگ نے بڑے بڑے آرٹ کے ماہروں کو بے وقوف بنا دیا تھا؟ اس سے آرٹ کی دنیا کے بارے میں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم فن کو پہچاننے کے لیے جو پیمانے استعمال کرتے ہیں وہ شاید اتنے موزوں نہیں ہیں۔ کانگو کی پینٹنگز میں رنگوں کا توازن تھا، کمپوزیشن کا احساس تھا، ایک خاص طرز تھا۔ جب اس کی کچھ پینٹنگز کو بغیر نام کے نمائش میں رکھا گیا تو کئی ناقدین نے انہیں جدید تجریدی فن کا نمونہ سمجھا۔ یہاں تک کہ پکاسو جیسے عظیم مصور نے بھی کانگو کا ایک کام خریدا تھا۔ کمال ہے۔ تو اس سے یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر ایک جانور ایسا فن تخلیق کر سکتا ہے جسے انسان سراہے، تو کیا تخلیقی صلاحیت واقعی صرف ہماری جاگیر ہے؟ یہی سوال ہے۔ اور کیا وہ یہ سب کسی انعام کے لالچ میں کر رہا تھا، جیسے ایک قلعہ ملنے پر یا کچھ اور؟ نہیں، اور یہی تو سب سے دلچسپ بات ہے۔ کانگو کو پینٹنگ کے بدلے کوئی انعام نہیں دیا جاتا تھا، وہ صرف پینٹنگ کے عمل سے لطف اندوز ہوتا تھا۔ اچھا، اگر اس کا کام مکمل ہونے سے پہلے کوئی کینوس ہٹانے کی کوشش کرتا تو وہ غصے میں آ جاتا، لیکن ایک بار جب وہ خود سمجھتا کہ پینٹنگ مکمل ہو گئی ہے تو اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ اندرونی تسکین کا معاملہ تھا، کسی بیرونی فائدے کا نہیں۔ تو پھر باور برڈز کی کیا کہانی ہے؟ وہ تو اپنے فن کو ایک واضح مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں نا؟
جی، نر باور برڈز مادہ کو متوجہ کرنے کے لیے زمین پر ایک بہت ہی پیچیدہ ڈھانچہ بناتے ہیں جسے باور کہتے ہیں۔ پھر وہ اسے رنگین چیزوں سے سجاتے ہیں، پھول، پتھر، بیر، یہاں تک کہ پلاسٹک کے ڈھکن۔ صحیح۔ اور مادہ ان کی تخلیقی صلاحیت کو دیکھ کر ساتھی کا انتخاب کرتی ہے۔ یہ ان کی ذہانت اور صحت کی علامت ہے۔ یہاں فن کا مقصد واضح طور پر حیاتیاتی ہے۔ تو ایک طرف کانگو ہے جو صرف اپنی خوشی کے لیے پینٹ کر رہا ہے، اور دوسری طرف باور برڈ ہے جو نسل بڑھانے کے لیے فن کا استعمال کر رہا ہے۔ انسان ان دونوں کے درمیان کہاں کھڑا ہے؟ انسان ان دونوں کا امتزاج ہے۔ ہمارا فن بھی سماجی سگنل کا کام کرتا ہے، جیسے عمارت دکھانے کے لیے یا ثقافتی شناخت ظاہر کرنے کے لیے۔ بالکل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ گہری ذاتی تسکین اور جذبات کے اظہار کا ذریعہ بھی ہے۔ تو شاید فن کی خواہش ہماری حیوانی فطرت سے ہی آئی ہے، لیکن انسانوں نے اسے کہیں زیادہ پیچیدہ اور کثیر الجہتی معنی دے دیے ہیں۔ تو فن کی خواہش شاید ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن اس فطرت کو پوری طرح پنپنے کے لیے استحکام اور فراغت کی ضرورت تھی، اور یہی وعدہ تھا زراعت کا، ایک ایسا انقلاب جس نے ہمیں بھٹکنے سے روک کر ایک جگہ بسا دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ وعدہ پورا ہوا؟ یہی انسانی تاریخ کا سب سے بڑا تضاد ہے۔ روایتی نظریہ یہ ہے کہ تقریباً 10,000 سال پہلے زراعت کا آغاز ایک عظیم قدم تھا۔ اس نے ہمیں خوراک کی ضمانت دی، جس سے آبادی بڑھی، شہر بنے، اور لوگوں کو فلسفے، سائنس اور فن کے لیے وقت ملا۔ یہی ترقی کی کہانی ہے۔ جی، لیکن جیرڈ ڈائمنڈ اسے ایک ملی جلی نعمت قرار دیتے ہیں۔ ایک منٹ، یہ بات ہضم نہیں ہو رہی۔ ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ زراعت نے ہمیں بھوک سے بچایا۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ ذرائع کے مطابق اس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہو گئی۔ یہ تو الٹی بات لگتی ہے۔ بالکل، اور کچھ ماہرین کے مطابق یہ انسانیت کی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی بھی ہو سکتی ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ جب انسان نے شکار اور پھل جمع کرنے والی زندگی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کی تو اس کی صحت میں مجموعی طور پر گراوٹ آئی۔ تو ہمیں یہ سب پتہ کیسے چلتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہم صرف ہزاروں سال پرانی باتوں پر اندازے لگا رہے ہیں؟ نہیں، اس کے لیے ایک پوری سائنس ہے جسے پیلیوپیتھولوجی کہتے ہیں۔ اس میں ماہرین ہزاروں سال پرانے انسانی ڈھانچوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں کا، ان کے دانتوں کا؟ جی، اور یہ باقیات اس دور کی پوری کہانی سنا دیتی ہیں۔ جب انہوں نے زراعت سے پہلے اور بعد کے ڈھانچوں کا موازنہ کیا تو نتائج چونکا دینے والے تھے۔ کیا نتائج تھے؟ کیا فرق نظر آیا؟ کئی بڑے فرق تھے۔ سب سے پہلے قد۔ قدیم یونان اور ترکی سے ملنے والے ڈھانچوں سے پتہ چلتا ہے کہ زراعت اپنانے کے بعد مردوں کا اوسط قد تقریباً 5 انچ اور عورتوں کا 3 انچ کم ہو گیا۔ 5 انچ؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، غذائیت۔ شکاریوں کی خوراک بہت متنوع ہوتی تھی، درجنوں قسم کے پودے اور جانور۔ اس کے برعکس ابتدائی کسانوں کی خوراک 1 یا 2 فصلوں پر منحصر ہو گئی۔ جیسے گندم، چاول یا مکئی؟ صحیح، اس سے انہیں کاربوہائیڈریٹس تو بہت ملے، لیکن وائٹامنز اور منرلز کی شدید کمی ہو گئی۔ اور اس غذائی کمی کے ثبوت بھی ہڈیوں سے ملتے ہیں؟ جی بالکل، قدیم ڈھانچوں میں انیمیا یعنی خون کی کمی کے واضح ثبوت ملتے ہیں، جو آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ دانتوں کی حالت بھی بہت خراب ہو گئی۔ اچھا۔ زیادہ کاربوہائیڈریٹس والی خوراک کی وجہ سے دانتوں میں کیڑا لگنا اور دیگر بیماریاں عام ہو گئیں۔ شکاریوں کے دانت عموماً بہت صحت مند ہوتے تھے۔ صحت کے علاوہ کیا ان کی زندگی کا معیار بھی مختلف تھا؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ شکاریوں کی زندگی بہت مشکل اور ہر وقت بھاگ دوڑ والی ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک عام غلط فہمی ہے۔ ذرائع میں آج کے دور کے کچھ شکاری قبائل پر تحقیق کا حوالہ دیا گیا ہے، جیسے کالاہاری کے بش مین۔ پتہ چلا کہ وہ خوراک جمع کرنے کے لیے ہفتے میں صرف 12 سے 19 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ 12 سے 19 گھنٹے؟ آج کل جو اتنے گھنٹے لوگ صرف اپنے ای میلز چیک کرنے میں لگا دیتے ہیں، تو اصل میں ترقی کس نے کی؟ یہی تو سوال ہے۔ ان کے پاس آرام، سماجی میل جول اور تفریح کے لیے بہت وقت ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایک ابتدائی کسان کو صبح سے شام تک سخت محنت کرنی پڑتی تھی۔ زمین جوتنا، بیج بونا، فصل کاٹنا۔ اور اس کے باوجود وہ ہر وقت ایک خطرے میں رہتا تھا۔ اگر بارش نہ ہوئی یا فصل خراب ہو گئی تو پورے گاؤں کے لیے قحط کا خطرہ تھا۔
ایک فصل پر انحصار بہت خطرناک تھا. اور ایک جگہ پر بڑی تعداد میں رہنے کے بھی تو کچھ نقصانات ہوئے ہوں گے. بہت بڑے. جب لوگ گاؤں اور شہروں میں اکٹھے رہنے لگے تو متعدی بیماریاں وبا کی صورت میں پھیلنے لگی. گندگی اور انسانی فضلے کی وجہ سے بیماریاں تیزی سے پھیلتی تھیں. صحیح، جبکہ خانہ بدوش گروہوں میں یہ ممکن نہیں تھا. جی، اس سے پہلے جب انسان چھوٹے خانہ بدوش گروہوں میں رہتے تھے تو وبائیں اس طرح نہیں پھیل سکتی تھیں. یہ تو ایک بالکل مختلف تصویر ہے. اس نے نہ صرف ہماری صحت کو بلکہ ہمارے سماجی ڈھانچے کو بھی ہمیشہ کے لیے بدل دیا. اس نے طبقاتی فرق کو کیسے جنم دیا؟ شکاری معاشروں میں تو سب برابر ہوتے تھے، ہے نا؟ زراعت نے ایک ایسی چیز پیدا کی جو پہلے کبھی نہیں تھی: اضافی خوراک یا فوڈ سرپلس. پہلی بار انسان اپنی فوری ضرورت سے زیادہ خوراک پیدا اور ذخیرہ کر سکتا تھا. یہیں سے مسئلہ شروع ہوا. جس کے پاس اضافی اناج کا کنٹرول ہوتا، اس کے پاس طاقت آ جاتی. بالکل، ایک ایسا طبقہ پیدا ہوا جو خود کھیتوں میں کام نہیں کرتا تھا لیکن کسانوں کی محنت سے پیدا ہونے والی خوراک پر زندہ رہتا تھا. یہ بادشاہ، پجاری اور فوجی تھے. اس طرح تاریخ میں پہلی بار امیر و غریب کی تفریق پیدا ہوئی. جبکہ شکاری معاشروں میں ایسی کوئی دولت ہی نہیں تھی جسے جمع کیا جا سکے. صحیح، وہاں کوئی مستقل سردار نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے، مان لیا کہ کسانوں کی صحت خراب تھی اور انہیں زیادہ محنت کرنی پڑتی تھی، لیکن کیا مستقل گھر، گاؤں اور ایک کمیونٹی کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی؟ کیا شکاریوں کی طرح ہر وقت جانوروں کے پیچھے بھاگنا بہتر تھا؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. یقیناً استحکام اور کمیونٹی کے بہت سے فوائد تھے، لیکن ذرائع کے مطابق یہ فوائد سب کو برابر نہیں ملے. اچھا، قدیم قبروں اور ڈھانچوں کا مطالعہ اس طبقاتی فرق کی گواہی دیتا ہے. مثال کے طور پر مائسینی تہذیب کی شاہی قبروں سے ملنے والے ڈھانچے عام لوگوں کے ڈھانچوں سے 2 سے 3 انچ لمبے اور زیادہ صحت مند تھے. یعنی حکمران طبقہ اچھی خوراک کھاتا تھا جبکہ عام کسان غذائی قلت اور بیماریوں کا شکار رہتے تھے. یہ فرق ہڈیوں میں صاف نظر آتا ہے. یعنی انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ترقی شاید ہماری سب سے بڑی غلطی تھی. ہم نے پیٹ بھرنے کے وعدے پر اپنی صحت، اپنی برابری اور اپنی فرصت کا سودا کر لیا، اور اس سودے کی قیمت آج تک چکا رہے ہیں. یہی ان ذرائع کا مرکزی نقطہ ہے. زراعت نے ایک بڑی آبادی کو سہارا دینے کی صلاحیت تو دی، لیکن اس کی قیمت سماجی عدم مساوات، بیماری اور سخت محنت کی صورت میں چکانی پڑی. یہ وہ سمجھوتا تھا جس نے ہماری دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ فن، جسے ہم خالصتاً انسانی کمال سمجھتے ہیں، اس کی جڑیں شاید حیوانی دنیا میں بھی موجود ہیں. یہ صرف بقا کے لیے نہیں بلکہ اندرونی تسکین کا بھی ذریعہ ہو سکتا ہے. اور یہ کہ زراعت، جسے ہم ترقی کی معراج سمجھتے تھے، دراصل اپنے ساتھ صحت کی خرابی، طبقاتی نظام اور وبائی امراض کا تحفہ بھی لائی. یہ وہ مسائل ہیں جن سے آج بھی اربوں انسان لڑ رہے ہیں: غیر متوازن خوراک، دولت کی غیر مساوی تقسیم اور گنجان شہروں میں پھیلتی بیماریاں. جی، یہ سب اسی 10,000 سال پرانے فیصلے کی بازگشت ہیں. اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے ایک اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم زراعت کے فوائد، جیسے کہ ایک بڑی عالمی آبادی کی کفالت، سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اس کے تاریخی نقصانات، جیسے سماجی عدم مساوات اور غیر متوازن خوراک کے صحت پر اثرات، کو آج کے دور میں کم کر سکتے ہیں؟ یہ سوچنے کے لیے ایک اہم نقطہ ہے. اگلے حصے میں ہم انسانی فطرت کے مزید گہرے پہلوؤں پر بات کریں گے، جس میں خود کو تباہ کرنے کے رجحانات اور اس وسیع کائنات میں انسان کی تنہائی جیسے موضوعات شامل ہوں گے. کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم انسان جانتے بوجھتے ہوئے بھی اپنے لیے نقصان دہ کام کیوں کرتے ہیں؟ مطلب، ہم سب جانتے ہیں کہ سگریٹ پینا صحت کے لیے کتنا برا ہے یا تیز گاڑی چلانا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ یہ کرتے ہیں. یہ ایک ایسی پہیلی ہے جو صرف منطق سے تو حل نہیں ہوتی. ایسا لگتا ہے جیسے ہماری فطرت میں ہی کوئی گہرا تضاد ہے. بالکل، اور آج ہم اسی پہیلی کو، اسی تضاد کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں 2 الگ الگ سمتوں میں دیکھنا ہوگا. پہلے تو اپنے اندر، اپنی ارتقائی تاریخ میں، یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ خود کو تباہ کرنے والے رویے آتے کہاں سے ہیں،
اور پھر ہمیں باہر دیکھنا ہوگا، کائنات کی وسعتوں میں، اور یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ کیا ہم اس تضاد سے لڑنے والی اکلوتی مخلوق ہیں؟ جی، اور یہ گفتگو جیرڈ ڈائمنڈ کی کتاب دی تھرڈ چمپینزی پر مبنی ہمارے سلسلے کا 5واں حصہ ہے۔ تو چلیں انسانی فطرت اور کائنات کے ان دو بڑے رازوں پر سے پردہ اٹھاتے ہیں۔ شروعات اس بنیادی سوال سے کرتے ہیں، آخر ہم ایسا کرتے ہی کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس تضاد کو ذرا کھولتے ہیں۔ کوئی بھی شخص سگریٹ اس نیت سے تو نہیں پیتا کہ اسے کینسر ہو جائے۔ لوگ سماجی دباؤ یا شاید تجسس یا وقتی سکون کے لیے شروع کرتے ہیں، لیکن کتاب کا کہنا ہے کہ اصل وجہ اس سے کہیں زیادہ پرانی اور گہری ہے۔ یہ جدید نفسیات کا معاملہ کم اور قدیم بائیولوجی کا زیادہ ہے۔ بالکل، کتاب ہمیں ایک بہت ہی دلچسپ حیاتیاتی نظریے سے متعارف کرواتی ہے، جسے اموتس زاہاوی کا ہینڈی کیپ اصول یا کاسٹلی سگنلز کہتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ جانوروں کی دنیا میں کچھ جاندار جان بوجھ کر خود کو کسی مشکل یا نقصان میں ڈالتے ہیں۔ ہینڈی کیپ، یہ تو الٹا لگ رہا ہے۔ مطلب جان بوجھ کر اپنے لیے مشکلیں پیدا کرنا، یہ تو بقا کے اصول کے خلاف نہیں؟ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن دراصل یہ بقا کی ایک بہت طاقتور حکمت عملی ہے۔ وہ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ اپنی جینیاتی برتری اور صحت کا ایک ایماندارانہ ثبوت دے سکیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال نر مور کی دم ہے۔ وہ دم کتنی بڑی، بھاری اور غیر عملی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اڑنا مشکل ہوتا ہے اور وہ شکاریوں کی نظر میں بھی آسانی سے آ جاتا ہے۔ ہاں، میں نے ہمیشہ سوچا ہے کہ اتنی بڑی دم زندہ رہنے میں کیسے مدد کر سکتی ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہی تو نکتہ ہے، وہ دم ایک اشتہار ہے۔ یہ مادہ مور کو ایک سگنل بھیج رہی ہے کہ دیکھو، میں اتنا صحت مند، اتنا طاقتور ہوں کہ اس خطرناک بوجھ کے باوجود نہ صرف زندہ ہوں بلکہ پھل پھول رہا ہوں۔ میرے جینز بہت اعلیٰ معیار کے ہیں۔ یہ ایک مہنگا سگنل ہے، اور کیونکہ یہ مہنگا ہے اس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کمزور مور ایسی دم رکھنے کا خرچ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اچھا، تو یہ نظریہ انسانی رویوں پر کیسے لاگو ہوتا ہے؟ مور کی دم اور کسی نوجوان کے خطرناک کرتب دکھانے میں کیا تعلق ہے؟ یہ تو بہت بڑا فرق لگتا ہے۔ تعلق وہی سگنل ہے۔ کتاب کے مطابق جب انسان خطرناک کام کرتے ہیں، جیسے نشاور اشیاء کا استعمال، بہت تیز گاڑی چلانا یا انتہائی خطرناک کھیلوں میں حصہ لینا، تو وہ لاشعوری طور پر سماجی حیثیت یعنی سٹیٹس اور طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک قدیم جبلت ہے جو یہ پیغام دینے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اتنا مضبوط یا امیر یا نڈر ہوں کہ میں یہ خطرہ مول لے سکتا ہوں اور مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بہت مہنگی غیر ضروری چیز خریدتا ہے تو وہ بھی ایک طرح کا ایک کاسٹلی سگنل بھیج رہا ہے کہ میں اتنا پیسہ ضائع کر سکتا ہوں، اس کا مطلب ہے میرے پاس بہت پیسہ ہے؟ بالکل ممکن ہے، یہ سب حیثیت کے ہی کھیل ہیں، لیکن یہاں ایک بہت اہم اور افسوسناک موڑ آتا ہے، جہاں انسان اور جانور کا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ جانوروں میں یہ خطرناک نمائش اکثر کامیاب افزائش نسل پر ختم ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت دم والے مور کو ساتھی مل جاتا ہے اور وہ اپنے اعلیٰ جینز اگلی نسل میں منتقل کر دیتا ہے۔ اس ہینڈی کیپ کا ایک ارتقائی فائدہ ہے۔ لیکن انسانوں کے معاملے میں تو ایسا نہیں ہے۔ نشے کی عادت سے کوئی ارتقائی فائدہ تو نہیں ہوتا؟ یہی تو المیہ ہے۔ انسانوں میں نشے کا استعمال ایک ارتقائی بند گلی ہے، ایک ایولیوشنری ڈیڈ اینڈ ہے۔ اس سے حاصل ہونے والی طاقت اور بہادری کا تاثر دراصل ایک جھوٹا پیغام ہے۔ یہ حقیقی جینیٹی برتری کی علامت نہیں، بلکہ یہ جسمانی اور ذہنی تنزلی کا باعث بنتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری یہ قدیم جبلتیں جو سٹیٹس دکھانے کے لیے لاکھوں سالوں میں تیار ہوئیں، وہ ہمارے جدید عقلی دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو جو رویہ کبھی بقا کے لیے فائدہ مند ہو سکتا تھا، آج جدید دنیا میں خود تباہی کا سبب بن رہا ہے۔ یہ ہماری ارتقائی وراثت کا ایک تاریک اور خطرناک پہلو ہے۔ یہ تو بہت پریشان کن سوچ ہے کہ ہمارے اپنے دماغ میں ایسی قدیم پروگرامنگ موجود ہے جو ہمیں خود تباہی کی طرف دھکیل سکتی ہے، اور یہ ایک بہت بڑا سوال پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ ہماری یعنی انسانوں کی اندرونی جنگ ہے تو کیا کائنات میں موجود کسی اور ذہین مخلوق کو بھی اسی جنگ کا سامنا ہو سکتا ہے؟
اور یہ ہمیں اس عظیم کائناتی خاموشی کی طرف لے جاتا ہے کہ اگر کائنات اتنی بڑی ہے تو باقی سب کہاں ہیں؟ یہ سوال واقعی انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ جب ہم کائنات کی وسعت پر غور کرتے ہیں تو اعداد و شمار ناقابل یقین ہے۔ صرف ہماری کہکشاں ملکی وے میں 200 سے 400 ارب ستارے ہیں، اور کائنات میں ایسی اربوں، شاید کھربوں کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ سوچنا تقریباً ناممکن ہے کہ اس لامتناہی وسعت میں صرف ہم ہی ہیں۔ اور سائنسدانوں نے اس خیال کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے۔ خلائی مخلوق کی تلاش کی باقاعدہ کوششیں کی گئی ہیں۔ 1960 میں ایک امریکی ماہر فلکیات فرینک ڈریک نے اس تلاش کو ایک ریاضیاتی شکل دینے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایک مشہور مساوات پیش کی جسے ڈریک ایکویشن کہا جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ ایکویشن کوئی حتمی جواب دینے کے لیے نہیں بنائی گئی تھی۔ اس کا اصل مقصد اس مسئلے پر سوچنے کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرنا ہے۔ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم اس سوال کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں توڑیں۔ تو یہ کوئی ایسا فارمولا نہیں ہے جس میں نمبر ڈال کر جواب مل جائے، بلکہ یہ سوالات کا ایک سلسلہ ہے۔ بالکل، یہ ایکویشن ہم سے پوچھتی ہے کہ اچھا، ہماری گیلیکسی میں ستارے بننے کی رفتار کیا ہے؟ ان میں سے کتنے ستاروں کے گرد سیارے ہیں؟ ان سیاروں میں سے کتنے ایسے ہیں جہاں زندگی پنپ سکتی ہے؟ اور پھر اگر زندگی شروع بھی ہو جائے تو اس کے ذہین بننے کا کیا امکان ہے؟ اور اگر وہ ذہین بن بھی جائے تو اس کے ٹیکنالوجی بنانے اور ہم سے رابطہ کرنے کا کیا امکان ہے؟ اس زنجیر کی ہر کڑی ایک امکان پر مبنی ہے، اور اگر ایک کڑی بھی بہت کمزور ہو تو آخری نتیجہ صفر کے قریب ہو سکتا ہے۔ اور یہیں سے وہ مشہور تضاد پیدا ہوتا ہے جسے فرمی پیراڈاکس کہتے ہیں۔ جی، یہ نام عظیم سائنسدان انریکو فرمی کے نام پر ہے۔ پیراڈاکس یہ ہے کہ ایک طرف تو ڈیریک ایکویشن جیسے اندازے بتاتے ہیں کہ ہماری گیلیکسی میں ہزاروں یا لاکھوں ذہین تہذیبیں ہونی چاہیے، لیکن دوسری طرف ہمیں ان کے وجود کا آج تک کوئی ثبوت نہیں ملا، نہ کوئی ریڈیو سگنل، نہ کوئی خلائی جہاز، کچھ بھی نہیں۔ تو سوال یہ ہے، وہ سب کہاں ہیں؟ وہ خاموشی کی وضاحت کے لیے گریٹ فلٹر کا تصور پیش کیا جاتا ہے، یعنی کوئی بہت بڑی رکاوٹ یا فلٹر ہے جو زندگی کو ایک خاص مقام سے آگے بڑھنے سے روک دیتا ہے۔ ہاں، اور اس پر بہت سے نظریات ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ شاید زندگی کا آغاز ہی انتہائی نایاب ہے۔ کچھ کا خیال ہے کہ سادہ خلیے سے پیچیدہ زندگی بننا اصل فلٹر ہے۔ لیکن کتاب ایک اور بہت دلچسپ اور حیاتیاتی وضاحت پیش کرتی ہے، جو مجھے بہت پسند آئی۔ لکڑ بگھے کی مثال ہے نا، یہ مثال تو میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی ہے۔ جی، وہی دیکھیں، درختوں کی چھال کے نیچے کیڑے ہوتے ہیں جو پروٹین سے بھرپور ایک بہترین خوراک ہیں۔ لکڑ بگھے نے ایک منفرد صلاحیت پیدا کی۔ اس نے اپنی مضبوط چونچ سے لکڑی میں سوراخ کر کے اس خوراک تک پہنچنا سیکھ لیا۔ یہ ایک بہت کامیاب حکمت عملی ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ زمین پر موجود لاکھوں جانوروں کی انواع میں سے کسی اور نے یہ صلاحیت وسیع پیمانے پر اختیار نہیں کی۔ یہ ایک ارتقائی اتفاق لگتا ہے۔ تو کتاب کا نقطہ یہ ہے کہ شاید ٹیکنالوجی بنانے والی ذہانت بھی کائناتی سطح پر لکڑ بگھے کی چونچ کی طرح ہے، ایک انتہائی نایاب، تقریباً اتفاقی جدت۔ ہو سکتا ہے ذہانت تو عام ہو، لیکن ایسی ذہانت جو ریڈیو ٹیلیسکوپ بنا سکے وہ بہت ہی غیر معمولی ہو۔ یہی امکان ہے، اور اب یہاں پر ہم آج کی گفتگو کے دونوں حصوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور یہ اس بحث کا شاید سب سے خوفناک حصہ ہے۔ کیا ہو اگر گریٹ فلٹر کوئی بیرونی رکاوٹ نہ ہو، کوئی سیارچہ یا سپر نووا نہیں، بلکہ وہ ذہین مخلوق کے اندر ہی موجود ہو؟ آپ کا مطلب ہے کہ یہ خود تباہ کن رویے جن کی ہم نے شروع میں بات کی تھی وہی گریٹ فلٹر ہے؟ یہ ایک انتہائی سنگین امکان ہے جسے کتاب ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ ذہانت اور ٹیکنالوجی ایک دو دھاری تلوار ہے۔ جس لمحے کوئی تہذیب اتنی ذہین ہو جاتی ہے کہ وہ خلا میں سگنل بھیجنے کے لیے ریڈیو ٹیلیسکوپ بنا سکے، وہ اسی ذہانت سے ایٹم بم بنانے کے قابل بھی ہو جاتی ہے۔ جو ٹیکنالوجی انہیں کائنات سے جوڑ سکتی ہے، وہی انہیں صفائے ہستی سے مٹا بھی سکتی ہے۔ واہ! تو جس ذہانت کی وجہ سے کوئی تہذیب رابطہ کرنے کے قابل ہوتی ہے، وہی اس کی تباہی کی وجہ بھی بن سکتی ہے۔ ذہانت اور خود تباہی ایک ہی سکے کے دو رخ ہے۔ یہی وہ سرد تلخ خیال ہے جو سب کچھ جوڑ دیتا ہے۔ شاید گریٹ فلٹر کوئی کائناتی حادثہ نہیں، شاید گریٹ فلٹر ہم خود ہیں، ہماری اپنی ارتقائی وراثت۔
شاید کسی بھی ذہین نو کا اصل امتحان خلائی جہاز بنانا نہیں، بلکہ ان خود تباہ کن جبلتوں پر قابو پانا ہے جو انہیں وہاں تک لائی ہیں۔ کیا ہو اگر کائنات اس لیے خاموش ہے کیونکہ آج تک کوئی بھی امتحان پاس نہیں کر سکا؟ تو آج کی اس گہرے گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہماری حیثیت دکھانے کی قدیم جبلتیں جدید دنیا میں ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہیں، اور پھر جب ہم نے آسمان کی طرف دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ شاید یہی جبلتیں اس کائناتی تنہائی کی وجہ بھی ہو سکتی ہیں۔ جو چیز ہمیں منفرد بناتی ہے شاید وہی تہذیبوں کے نایاب اور قلیل مدتی ہونے کا سبب بھی ہے۔ اور میں سامعین کے لیے ایک آخری غور طلب سوال چھوڑنا چاہوں گا۔ اگر ٹیکنالوجی رکھنے والی تہذیبیں خود کو تباہ کرنے کا رجحان رکھتی ہیں تو کیا گریٹ فلٹر ہمارے ماضی کا حصہ ہے یا ہمارے مستقبل کا؟ کیا ہم اس رکاوٹ کو عبور کر چکے ہیں یا یہ ابھی آنے والی ہے؟ شاید کسی بھی ذہین نو کا اصل امتحان ٹیکنالوجی کا حصول نہیں بلکہ ان قدیم خود تباہ کن جبلتوں پر قابو پانا ہے جو اس ٹیکنالوجی کے ساتھ آتی ہیں۔ ایک بہت گہرا اور سنجیدہ سوال، اور اسی کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ اگلی اور اس سلسلے کی آخری گفتگو میں ہم تاریخ، جغرافیہ اور انسانی تاریخ کے ایک انتہائی تاریک پہلو یعنی نسل کشی پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ضرور شامل ہوئیے گا۔ آج ہم جیرڈ ڈائمن کی کتاب دی تھرڈ چمپینزی پر اپنی گفتگو کے آخری اور شاید سب سے چیلنجنگ حصے میں داخل ہو رہے ہیں۔ بالکل، آج ہم ان سوالات سے نمٹیں گے جو انسانی تاریخ کی بنیادوں کو ہلا دیتے ہیں۔ جی، ہم بات کریں گے کہ جب دنیا کے الگ تھلگ کونوں میں بسنے والے انسان پہلی بار ایک دوسرے سے ملے، اور یہ کہ کیوں کچھ معاشرے فاتح بنے اور باقی مفتوح۔ اور ہم انسانی فطرت کے سب سے تاریک پہلو یعنی نسل کشی کی حقیقت پر بھی غور کریں گے۔ یہ موضوعات بھاری ضرور ہیں، لیکن کتاب کا مقصد ہمیں مایوس کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھانا ہے کہ جغرافیہ اور حیاتیات نے ہماری تقدیر کو کیسے شکل دی ہے۔ تو آئیے ان تلخ سچائیوں کا سامنا کرتے ہوئے اپنی تاریخ کی گہرائیوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سچائیوں کو سمجھ کر کیا ہم اپنے مستقبل کے لیے کوئی سبق سیکھ سکتے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں ایک ایسے تصور سے جو سائنس فکشن جیسا لگتا ہے لیکن حقیقت میں ہماری تاریخ کا ایک اہم حصہ رہا ہے، فرسٹ کانٹیکٹ۔ جی، بالکل الگ تھلگ۔ تو جب یہ سب لوگ اتنے الگ تھے، ایک دوسرے سے بالکل بے خبر، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ماحول کیسا بنا؟ اس کا نتیجہ ایک ناقابل یقین تنوع کی صورت میں نکلا۔ تنوع کس طرح کا؟ آپ سوچیں کہ ہزاروں سالوں میں ہر وادی، ہر جزیرے پر ایک منفرد انسانی دنیا آباد ہو رہی تھی۔ اچھا، ہر گروہ اپنی الگ زبان، اپنے الگ دیوتا، اپنے الگ فن اور اپنی الگ کہانیاں تخلیق کر رہا تھا۔ واہ، یہ دنیا ایک ثقافتی باغ کی طرح تھی جس میں ہزاروں مختلف رنگوں کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ یہ سننے میں تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ لیکن پھر ٹیکنالوجی نے آ کر اس تنہائی کو توڑ دیا۔ کتاب میں نیو گنی کی ایک بہت ہی آپ کہہ لیں تکلیف دہ مثال دی گئی ہے کہ جب باہر کی دنیا وہاں پہنچی تو کیا ہوا؟ ہاں، یہ ایک تلخ مثال ہے۔ نیو گنی کے قبائل صدیوں سے لکڑی پر نقش و نگاری اور ماسک بنانے کا ایک شاندار فن رکھتے تھے۔ جی، ان کا ہر فن پارا ان کی روح، ان کی روایات اور کائنات کے بارے میں ان کے تصور کی عکاسی کرتا تھا۔ اور پھر لیکن پھر باہر سے مشنری آئے، انہوں نے اس فن کو کفر اور شیطانی قرار دے کر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اوہ، ساتھ ہی دھات کے اوزار متعارف ہوئے جنہوں نے پرانے مشکل طریقوں کو غیر ضروری بنا دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف فن ختم نہیں ہوا بلکہ اس فن سے جڑی پوری ایک سوچ، ایک ثقافتی یادداشت ختم ہو گئی۔ بالکل۔ کیا یہ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دو ثقافتیں ٹکراتی ہیں تو جو تکنیکی طور پر کمزور ہوتی ہے وہ مٹ جاتی ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ تاریخ میں اکثر ایسا ہی ہوا ہے۔ دیکھیں، یہ کوئی برابر کی ملاقات نہیں ہوتی۔ اچھا، ایک طرف بندوقیں، جراثیم اور سٹیل ہوتے ہیں اور دوسری طرف پتھر کے اوزار۔ طاقت کا توازن اتنا غیر مساوی ہوتا ہے کہ مقامی ثقافت کا بچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو زبانیں مر جاتی ہیں۔ زبانیں مر جاتی ہیں، روایات بھلا دی جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ ایک عالمی یکساں ثقافت ہر چیز پر حاوی ہو جاتی ہے۔ آج ہم جسے گلوبلائزیشن کہتے ہیں، یہ اسی عمل کی جدید شکل ہے۔ مطلب ہم نے تنوع کی ایک بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ بہت بڑی۔
اچھا، اور یہ جو غلبہ ہے یہ صرف ثقافت تک تو محدود نہیں رہا نا؟ نہیں، بالکل نہیں ہے۔ تاریخ میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ غلبہ اکثر فوجی اور سیاسی فتوحات کی شکل اختیار کر لیتا تھا، اور یہ ہمیں اس کتاب کے سب سے بڑے اور متنازع سوال کی طرف لاتا ہے۔ جی، پچھلے 500 سالوں میں ایسا کیوں ہوا کہ ہمیشہ یورپی ہی فاتح رہے؟ انہوں نے امریکہ، آسٹریلیا اور افریقہ کو کیوں نوآبادی بنایا؟ ایزٹیک یا انکا سلطنت کے بحری جہاز اسپین پر کیوں نہیں اترے؟ یہی وہ سوال ہے جس پر ڈائمنڈ کی پوری کتاب کی بنیاد ہے، اور اس کا جواب جو بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہوتا ہے وہ نسل یا ذہانت میں نہیں بلکہ خالصتاً جغرافیہ میں ہے۔ جغرافیہ میں؟ جی، کتاب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ کچھ معاشرے حادثاتی طور پر فاتح بن گئے۔ یہ کوئی منصوبہ نہیں تھا۔ ایک منٹ، حادثاتی فاتحین؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کولمبس سے لے کر کورٹس تک یہ سب محض خوش قسمت تھے؟ یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے۔ ہضم کرنا مشکل ہے، میں مانتا ہوں۔ یعنی صرف چند جانور اور پودے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں؟ یہ تو ناقابل یقین لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی ڈائمنڈ کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ یہ ناقابل یقین ضرور لگتا ہے، لیکن جب آپ تفصیل میں جاتے ہیں تو اس کی منطق واضح ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں برف کے گولے کی طرح بڑھتی گئیں۔ دیکھیں، یوریشیا یعنی یورپ اور ایشیا کو ایک قدرتی لاٹری لگی تھی۔ قدرتی لاٹری؟ وہاں دنیا میں سب سے زیادہ پالتو بنائے جانے کے قابل پودے جیسے گندم، چاول، جو اور جانور جیسے گائے، بھیڑ، گھوڑے، سور موجود تھے۔ جبکہ امریکہ میں صرف لاما اور ٹرکی تھے، اور آسٹریلیا میں تو کوئی بھی بڑا جانور پالتو نہیں بنایا جا سکا۔ بالکل، تو یوریشیا میں زراعت بہت پہلے اور بہت تیزی سے شروع ہوئی۔ زیادہ خوراک کا مطلب تھا زیادہ آبادی۔ صحیح، جب آبادی بڑھتی ہے اور خوراک کی فکر نہیں ہوتی تو معاشرے میں کچھ لوگ دوسرے کاموں کے لیے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ ماہر فوجی بن جاتے ہیں، کچھ کاریگر، کچھ موجد اور کچھ رہنما۔ اس سے پیچیدہ سیاسی نظام، شہر اور ٹیکنالوجی پیدا ہوتی ہے۔ مطلب سٹیل کی تلواریں، زرع بکتر اور سب سے بڑھ کر لکھنے کا فن۔ یہ سب خوراک کی فراوانی کا نتیجہ تھا۔ اور کتاب ایک اور بہت اہم جغرافیائی فرق کی نشاندہی کرتی ہے، براعظموں کی ساخت۔ جی، ان کی شیپ۔ یوریشیا مشرق سے مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے، جبکہ امریکہ شمال سے جنوب کی طرف۔ اس سے کیا فرق پڑا؟ بہت بڑا فرق پڑا۔ دیکھیں، مشرق سے مغرب تک پھیلے ہوئے براعظم پر موسم اور دن کی لمبائی تقریباً ایک جیسی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر گیندم مشرق وسطی میں اگائی گئی تو وہ آسانی سے پورے یورپ اور چین تک پھیل سکتی تھی، کیونکہ اسے ایک جیسا ماحول ملتا گیا۔ اچھا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اس کے برعکس امریکہ شمال سے جنوب کی طرف پھیلا ہے۔ میکسیکو میں اگنے والی مکئی کو شمالی امریکہ کے ٹھنڈے علاقوں یا جنوبی امریکہ کے استوائی جنگلات تک پہنچنے میں ہزاروں سال لگ گئے۔ ہزاروں سال؟ کیوں؟ کیونکہ اسے ہر بار ایک نئے موسمیاتی زون سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس نے ترقی کی رفتار کو بہت سست کر دیا۔ واہ، تو یہ صرف ایک کائناتی لاٹری تھی اور یوریشیا نے جیک پاٹ جیت لیا۔ ایک طرح سے جی ہاں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس فتح کے پیچھے صرف ٹیکنالوجی نہیں تھی، بلکہ ایک پوشیدہ، خاموش قاتل بھی تھا۔ جی، اور وہ شاید سب سے فیصلہ کن عنصر تھا، جراثیم۔ جراثیم؟ یوریشیائی لوگ ہزاروں سالوں سے اپنے پالتو جانوروں، گائے، سور، مرغیوں کے ساتھ رہ رہے تھے۔ ان جانوروں سے انسانوں میں بہت سی بیماریاں منتقل ہوئیں، جیسے چیچک، خسرہ اور انفلوئنزا۔ اچھا۔ شروع میں ان بیماریوں نے یوریشیائی آبادیوں میں تباہی مچائی، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو لوگ زندہ بچ گئے ان میں ان بیماریوں کے خلاف قدرتی مدافعت پیدا ہو گئی۔ اور جب یہی لوگ امریکہ پہنچے، جہاں ایسی کوئی بیماریاں پہلے سے موجود نہیں تھیں، تو وہ اپنے ساتھ ایک غیر ارادی حیاتیاتی ہتھیار لے کر گئے۔ امریکی مقامی آبادیوں کا ان جراثیم سے پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا، اس لیے ان میں کوئی مدافعت نہیں تھی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہولناک تباہی۔ کچھ اندازوں کے مطابق 90% سے زیادہ مقامی آبادی صرف بیماریوں کی وجہ سے ہلاک ہو گئی۔ 90%؟ جی، یہ تاریخ کا سب سے بڑا قتل عام تھا، جو تلواروں سے نہیں بلکہ چھینکوں اور کھانسی سے ہوا۔ کورٹیز جیسے فاتحین کو کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ وہ بہت بہادر تھے، بلکہ اس لیے کہ چیچک کی وبا نے ان کے لیے راستہ صاف کر دیا تھا۔ یہ سوچ کر ہی خوف آتا ہے، اور یہ ہمیں اپنے گفتگو کے سب سے سنگین حصے کی طرف لاتا ہے۔ کتاب نسل کشی
یعنی جینوسائیڈ کے موضوع پر بہت کھل کر بات کرتی ہے، خاص طور پر تسمانیہ کے لوگوں کی مثال دے کر۔ یہ کہانی کیا ہے اور یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ نسل کشی کا مطلب ہے جب آپ کسی ایک گروہ کو صرف اس لیے منظم طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کون ہیں، ان کی نسل، قوم یا مذہب کی وجہ سے۔ اور تسمانیہ میں کیا ہوا؟ تسمانیہ کی کہانی انسانی تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں سے ایک ہے۔ جب 19ویں صدی میں یورپی آبادکار وہاں پہنچے تو انہوں نے مقامی تسمانیہ کے لوگوں کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھا۔ اللہ! انہوں نے ان کا شکار کیا، ان کی زمینیں چھین لیں اور انہیں جان بوجھ کر ان بیماریوں سے متاثر کیا جن کے خلاف ان میں کوئی مدافعت نہیں تھی۔ اور پھر؟ صرف چند دہائیوں میں ایک پوری قوم جس کی ہزاروں سال کی تاریخ تھی صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ آخری خالص تسمانیہ شخص 1876 میں مر گیا۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ اس وقت کے آبادکاروں نے اسے غلط نہیں سمجھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، انہوں نے اپنے اعمال کو جواز دیا، یہ کہہ کر کہ تسمانیہ کے لوگ وحشی اور پسماندہ تھے اور ان کا ختم ہو جانا ترقی کا قدرتی عمل تھا۔ یہ تو بہت ہی... جی، اور یہ ہمیں اس کتاب کے ایک اور چونکا دینے والے سوال کی طرف لاتا ہے۔ کیا نسل کشی کا یہ رجحان ہم سب کے اندر موجود ہے؟ کیا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے؟ اچھا؟ کتاب کا ترک ہے کہ اس کی جڑیں ہماری حیوانی وراثت میں ہیں۔ یہ ہم بمقابلہ وہ کی ذہنیت ہے۔ ہم بمقابلہ وہ؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ انسان قدرتی طور پر گروہوں رہتے ہیں۔ ہم اپنے گروہ یعنی اس کے لوگوں کے لیے ایک اخلاقی ضابطہ بناتے ہیں۔ ہم انہیں نہیں ماریں گے، ان سے چوری نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ضابطہ اکثر دوسرے گروہوں یعنی them پر لاگو نہیں ہوتا۔ اچھا؟ جب ہم دوسرے گروہ کو کم تر، غیر انسانی یا خطرہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف انتہائی ظالمانہ اقدامات بھی جائز لگنے لگتے ہیں۔ اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، ہولوکاسٹ سے لے کر روانڈا تک یہ ذہنیت ہمیں ایسے کام کرنے پر مجبور کر سکتی ہے جن کا ہم اکیلے تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ تاریک صلاحیت ہم سب کے اندر سوئی ہوئی ہے اور صحیح حالات میں بیدار ہو سکتی ہے۔ یہ تو بہت مایوس کن بات ہے۔ ہاں، یہ صلاحیت موجود ہے، لیکن کتاب یہاں ایک امید کی کرن بھی دکھاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ ماضی میں دوسرے قبیلے کو ختم کرنا ایک قابل فخر کام سمجھا جاتا تھا، لیکن آج عالمی ثقافت اور رابطوں کی وجہ سے ہم دوسرے لوگوں کو بھی اپنے جیسا انسان سمجھنے لگے ہیں۔ تو اب صورتحال مختلف ہے۔ جی، آج نسل کشی کو ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے، ایک ایسی چیز جس پر شرمندگی محسوس کی جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اخلاقی تبدیلی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سمیٹتے ہیں، ہم نے فرسٹ کانٹیکٹ، جغرافی کی طاقت اور نسل کشی کی نفسیات پر بات کی۔ اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان جو حیاتیاتی طور پر صرف ایک تیسرا چمپانزی ہے، اپنی اس پیچیدہ اور اکثر پرتشدد تاریخ سے کیا سیکھ سکتا ہے؟ میرے خیال میں چند بڑے نتائج ہیں۔ پہلا یہ کہ تاریخ میں کوئی بھی قوم نسلی طور پر برتر یا کمتر نہیں تھی۔ تہذیبوں کا عروج اور زوال زیادہ تر ماحولیاتی اور جغرافیائی عوامل کا نتیجہ تھا، یعنی قسمت کا کھیل۔ یہ سمجھنا ہمیں تکبر اور تعصب سے بچا سکتا ہے۔ اور دوسرا نقطہ شاید ہماری اپنی نوعیت کے بارے میں ہے۔ ہماری ذہانت ایک دو دھاری تلوار ہے۔ بالکل، ہم وہ واحد نوع ہیں جو زبان، آرٹ اور سائنس تخلیق کر سکتی ہے، لیکن یہی ذہانت ہمیں ایٹمی ہتھیار بنانے اور اپنے سیارے کے ماحول کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے۔ تو ہم بے وقت اس سیارے کا سب سے بڑا معجزہ بھی ہیں اور سب سے بڑا خطرہ بھی۔ جی، کتاب میں ڈائمنڈ ایک بہت ہی پریشان کن خیال پیش کرتا ہے۔ کیا؟ کہ شاید کائنات میں ہمیں دوسرے ذہین سیاروں سے سگنل اس لیے نہیں ملتے کیونکہ جب بھی کوئی تہذیب ہماری طرح ٹیکنیکلی طور پر ترقی یافتہ ہوتی ہے تو وہ خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی سنگین سوچ ہے کہ ہماری ذہانتی ہماری بقا کی دشمن بن سکتی ہے۔ جی، تو کیا ہم اپنی پرتشدد حیوانی جبلت اور اپنی اس غیر معمولی خدا جیسی ذہانت کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں؟ یہی اس کتاب کا مرکزی چیلنج ہے۔ یہ ہمیں ہماری اصلیت یاد دلاتی ہے کہ ہم جانوروں کی دنیا سے ہی آئے ہیں۔ لیکن
لیکن یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارا مستقبل پہلے سے لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ سمجھنا کہ ہمارے پرتشدد رویے کی جڑیں گہری ہیں ہمیں اس سے لڑنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمارے پاس انتخاب کی طاقت ہے۔ ہم ایک مختلف راستہ چن سکتے ہیں۔ جی، اپنی تاریخ کو سمجھ کر۔ تو آخر میں یہ کتاب ہمیں ایک آئینہ دکھاتی ہے، ایک ایسا آئینہ جو بہت بے رحمی سے ہمیں دکھاتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہماری تاریخ کو کن بے رحم قوتوں نے تشکیل دیا اور ہمارے اندر کتنی تاریکی چھپی ہوئی ہے۔ لیکن یہ ہمیں نا امید نہیں چھوڑتی۔ بالکل نہیں، یہ امید دلاتی ہے کہ اپنی تاریخ کی ان تلخ سچائیوں کو تسلیم کر کے ہی ہم ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم سامعین کے لیے ایک آخری سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ہم بمقابلہ وہ کی ذہنیت انسانی تاریخ میں بے پناہ تباہی کا باعث بنی ہے۔ جی، آج جب ہمیں ماحولیاتی تبدیلی جیسے عالمی چیلنجز کا سامنا ہے، ایسے چیلنجز جو کسی ایک ملک یا قبیلے کے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے ہیں، تو ہم کی تعریف کو اپنے خاندان، قبیلے یا ملک سے بڑھا کر پوری انسانیت تک کیسے لے جا سکتے ہیں؟ جی، پوری انسانیت اور حتیٰ کہ اس سیارے پر موجود تمام زندگی کو شامل کرنے کے لیے کیسے وسیع کر سکتے ہیں؟ ایک گہرا سوال جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح کے مزید فکری تجزیوں کے لیے یونیورسل لاجک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔